ہر سو نمونے مگر تجھ کو اندھا کیا رنگ بو نے. All clips shown in this program are not filmed by Madani Channel and are purely being used for the public safety, awareness and for educational purposes only, not for the purpose of generating any profits. تمام ویڈیو کلپس جو اس پروگرام میں دکھائے جائیں گے سارے مدنی چینل کے فلمائے ہوئے نہیں ہیں اور ان کو دکھانے کا مقصد صرف اور صرف عوام کی حفاظت، آگاہی اور معلومات کے لیے ہے، نہ کہ کسی مالی فائدے کے لیے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. مدنی چینل کے ناظرین سلسلہ سبق آموز خبریں لیے حاضر ہیں. ہمارے اس سلسلے میں ہم وہ خبریں آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں جن میں سبق بھی ہوتا ہے، عبرت بھی ہوتی ہے اور ایسی معلومات بھی ہوتی ہے جس میں دینی اور دنیاوی فوائد ہمیں حاصل ہوتے ہیں. ہر ہفتے کچھ نہ کچھ ہمارے ساتھ نہ صرف موضوعات و خبریں ہوتی ہیں بلکہ ہم اس کی پوری تیاری کرتے ہیں اور آپ کے سامنے اس کی ایک ڈاکیومنٹری، اس کے پورا ایک جس کو کہتے ہیں نا کہ ایک دستاویزی چیز آپ کے سامنے لاتے ہیں. آج بھی اسی طرح کے چند ایک موضوع ہیں جتنے ہم اپنے وقت کے اندر کور کر سکیں گے کرتے ہیں. ہمارے سلسلے کی ایک بات یہ ہوتی ہے کہ ہم آپ کی کالز بھی شامل کرتے ہیں. موضوع سے متعلق جب ہمیں کالز کرتے ہیں، سوالات کرتے ہیں، اپنے تجربات ہمیں بیان کرتے ہیں، مشورے بھی آپ کے ہوتے ہیں. یہ سب کچھ ہمارے سلسلے میں کوشش کرتے ہیں کہ ہم شامل رکھیں. سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھتے ہیں کہ اس کی فضیلت میں ہے کہ جو کوئی میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پہ ایک بار درود پڑھتا ہے اللہ کریم اس پر 10 رحمت نازل فرماتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد. آج کی جو ہم پہلی خبر آپ کو سنانے جا رہے ہیں اس کا تعلق کینسر سے ہے. یہ دنیا کا بڑھتا ہوا ایسا مرض ہے کہ جس کا نام سنتے ہی ایک عام آدمی بھی ڈر جاتا ہے ہی بیماری ایسی. اس بیماری اور اس سے متعلق بہت ساری چیزیں ہیں. آج ہمارے سلسلے کا جو پہلا سیگمنٹ ہے اس میں ہم نے اسی کو رکھا ہے، کینسر. میری آپ سب سے التجا ہے اول تاخیر بڑی توجہ کے ساتھ اس کینسر کی جو پوری ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے اس کو دیکھیے گا. اور اس میں نہ صرف ہمارے ساتھ ڈاکٹر شامل ہوں گے، پوری ڈاکیومنٹری ہم آپ کو دکھائیں گے، بلکہ کینسر زدہ بعض کا ہم آپ کو تاثرات بھی سنائیں گے جنہوں نے خود اپنی ریکارڈنگ ہمیں دی ہے. اور کینسر کن کن چیزوں سے ہوتا ہے، کون کون سے کینسر ہوتے ہیں، انشاءاللہ ان سب کی ہم آپ کے سامنے کچھ نہ کچھ تفصیلات بیان کرنے کی کوشش کریں گے. میں چاہوں گا کہ ہمارے ڈاکٹر عمار ہیں، یہ جناح ہاسپٹل کراچی، باب المدینہ کراچی میں ہوتے ہیں اور یہ کینسر سے ریلیٹڈ جو کیسز ہوتے ہیں ان کے حوالے سے ان کو کافی ایکسپیرینس بتایا جاتا ہے. تو وہ بھی میرے ساتھ اس وقت اسٹوڈیو میں ہیں اور میں چاہوں گا کہ ڈاکٹر عمار یہ ابتدائی طور پر اگر ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں. ڈاکٹر صاحب تشریف لیں تو مل کر انشاءاللہ ہم ڈاکیومنٹری بھی دیکھیں گے، تفصیلات بھی دیکھیں گے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ڈاکٹر صاحب طبیعت ٹھیک ہے آپ کی؟ تشریف رکھیں ڈاکٹر صاحب. پہلے دیکھتے ہیں خبر کیا ہے، ذرا خبر دکھائیے گا. پاکستان میں منہ کے کینسر کی شرح ہولناک صورت اختیار کرنے لگی. پاکستان میں منہ کے کینسر کی شرح ہولناک صورت اختیار کرنے لگی. یہاں صرف پاکستان کی خبر ہے لیکن اگر آپ غور کریں گے اور
اس کی آپ ریسرچ میں جائیں گے تو دنیا میں یہ مرض بڑی تیزی کے ساتھ بڑھتا جا رہا ہے. انشاءاللہ اس کی تفصیل بھی آپ کے سامنے رکھیں گے. اور آئیے دیکھتے ہیں کہ اس کینسر سے بارے میں ہمارے اسلام بھائی نے کیا تفصیل تیار کر کے رکھی ہے. آئیے وہ دیکھتے ہیں. وطن عزیز پاکستان کے ماہرین طب نے یہ انکشاف کیا ہے کہ ملک میں منہ کے کینسر کی شرح ہولناک صورت اختیار کرنے لگی ہے. ویسے تو مرض چاہے چھوٹا ہو یا بڑا، سر درد ہو یا بخار، انسان کو لاحق ہوتے یہ امراض اس کو نڈھال کر دیتے ہیں اور مرض میں مبتلا شخص کو بستر پر ڈال دیتے ہیں. جب کوئی مرض شدت اختیار کر جائے تو انسان اس سے چھٹکارا پانے کے لیے علاج و معالج کی کوششیں شروع کرتا ہے اور متعلقہ مرض کے ماہر ڈاکٹروں سے رجوع کرتا ہے. کچھ شاید ہمارے ٹیکنیکلی فالٹ آ رہا ہے، انشاءاللہ اس کو دیکھ لیتے ہیں. جب سیٹ ہو جائے تو ہمیں بتا دیجیے گا تاکہ ہم آپ کو پوری ڈاکیومنٹری دکھا سکیں. جو منہ کے یا کسی اور چیز کے کینسر کے مرض میں مبتلا نہیں ہیں، اللہ کریم آپ کو اور ہم سب کو اس مرض سے بچائے اور اس کے علاوہ دیگر امراض پر سے بھی اللہ محفوظ فرمائے اور نیکیوں بھری، سنتوں بھری، راحتوں بھری، ایمان کی سلامتی کے ساتھ، عافیت کے ساتھ اللہ کریم ہمیں طویل زندگی نصیب فرمائے جس میں ہم نیکیاں کرتے رہیں، اپنے رب کو راضی کرتے رہیں. لیکن ظاہر ہے کہ ایسی بے احتیاطیاں ہمارے معاشرے میں ہو رہی ہیں کہ جن کی وجہ سے جنہیں پرابلم نہیں ہے وہ قریب ہے کہ وہ اس قسم کی کسی پرابلم میں شکار ہو جائیں. تو انشاءاللہ ہم اپنی ڈاکیومنٹری میں آپ کو یہ ساری چیزیں دکھائیں گے. تیار ہو جائے تو مجھے اشارہ کر دیجیے گا. تب تک چلتے ڈاکٹر صاحب سے کچھ میں بات کر لیتا ہوں. ڈاکٹر صاحب، کینسر سنتے ہی ایک گھبراہٹ سی ہو جاتی ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ کینسر کے مریض جو تیزی سے بڑھ رہے ہیں، میں چاہ رہا تھا ڈاکیومنٹری جو ہمیں دکھائی جائے گی اس ڈاکیومنٹری سے ریلیٹڈ سوالات میں آپ سے بعد میں کر لوں. پہلے اگر آؤٹ آف ڈاکیومنٹری اگر میں آپ سے کچھ سوالات کر لوں کینسر سے متعلق، تو اس میں میری پہلی ریکویسٹ تو آپ سے یہ ہے کہ یہ بتائیے کہ کیا کینسر جو سنتے ہم، یہ کنفرم ہے کہ کینسر کا علاج اب تک میڈیکل میں دریافت نہیں ہو سکا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. علاج کے حوالے سے اگر بات کریں تو بہت ساری بیماریاں ہیں. اگر میں کہوں کہ اکثر بیماریاں ہیں کہ جن کا مکمل طور پہ جسے کہتے ہیں کیور، ایک ہوتا ہے ٹریٹمنٹ، جی ہاں. ایک ہوتا ہے کیور. تو کیور کر لینا جو ہے ابھی تک پاسبل نہیں ہو سکا. مثال کے طور پہ شوگر ہے، بلڈ پریشر ہے. تو ایسے امراض اور بھی بہت سارے ہیں کہ جن کو ختم کر دینا ایسی میڈیسن ایجاد نہیں ہوئی. لیکن کینسر کو کنٹرول کرنے کے لیے میڈیکیشنز ایسی آ چکی ہیں اور اس کے بیسیکلی 3 طرح کے جو طریقہ کار جو ہیں وہ اس کو اڈاپٹ کیے جاتے ہیں. فرسٹ ون از میڈیکیشنز کے تھرو، جو ڈفرینٹ دوائیاں دی جاتی ہیں جس کے ذریعے علاج مریض کا کیا جاتا ہے. اس کے علاوہ شعاؤں کے ذریعے، جسے ریڈیو تھیراپی کہا جاتا ہے، تو شعاؤں کے ذریعے بھی علاج کیا جاتا ہے کینسر کے مرض کا. اور اسی طرح جو ہے لاسٹ ہے کہ آپریشن کے تھرو، تو ایک سرجیکل پروسیجر کے تھرو بھی علاج کیا جاتا ہے. تو کینسر کا علاج جاری و ساری ہو رہا ہے دنیا میں. اچھا، کینسر کا علاج جی ریڈی ہے؟ اچھا، ریڈی ہو جائے تو مجھے بتا دیجیے گا. تو ڈاکٹر صاحب، آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ کینسر کا علاج اس حد تک ہے کہ اسے روکا جا سکتا ہے کہ کینسر بالکل جڑ سے ختم ہو جاتا ہے؟ ایسے امراض کینسر ڈفرینٹ کینسرز پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. میں جنرل کینسر پہ اس پہ ڈسکس کر رہا ہوں تاکہ جب ہماری ڈاکیومنٹری ایکٹیو ہو جائے گی اس کے بعد اس میں کافی شعبے ہم بیان کر رہے ہیں. پھر انشاءاللہ میں گریجولی ان سے بات کروں گا. یہ ہے. لیکن کیا بعض کینسر ایسے ہیں جن کو آپ جڑ سے ختم کر سکتے ہیں، بعض کینسر ہے کہ جن کو آپ مطلب کہ کسی حد تک کنٹرول کر سکتے ہیں، یہی آپ کہنا چاہ رہے ہیں؟ جی بالکل. بیسیکلی یہ ڈیپینڈ کرتا ہے سٹیج آف کینسر پہ کہ کس سٹیج پہ ہے کینسر. اگر بالکل انیشیلی ڈائگنوز ہو جائے تو بہت سارے کینسر ایسے ہیں کہ جن کو ہم کمپلیٹلی ختم کر سکتے ہیں، بالکل جڑ سے ختم کر سکتے ہیں. کینسر فری پیشنٹ ہو سکتا ہے. تو اس میں بیسیکلی یہ ہوتا ہے کہ سرجیکل پروسیجر از دا مین تھنگ جو بالکل جڑ سے ختم کرنے کے لیے خاص طور پہ جو استعمال کیا جاتا ہے. اگر انیشیل سٹیج پہ کینسر پکڑ لیا جائے تو بہت سے کینسر ایسے ہیں کہ اس کو آپریشن کے تھرو نکال دیا جائے. جیسے مثال کے طور پہ رسولی ہے، اس کو ختم نکال دیا جائے تو
कैंसर जो है जड़ से ख़त्म हो सकता है? कैंसर जड़ से ख़त्म हो सकता है, लिहाजा वो पेशेंट जो बदकिस्मती के साथ कैंसर ज़दा हैं, जिनको कैंसर है, अगर स्टेज चाहे आपका जो भी है, मैं यही अर्ज़ करूँगा कि आपने कैंसर के होते हुए भी मायूस नहीं होना, बल्कि हकीकत हाल ये है कि दुनिया में कोई शख्स इस वक्त किसी भी मर्ज़ में मुब्तला है, अगर वो हमारे साथ इस सिलसिले में शामिल है, ये बात तय है कि अल्लाह करीम ने हर मर्ज़ की दवा उतारी है। कोई ऐसा मर्ज़ नहीं है, नेवर, इम्पॉसिबल है ये, कोई ऐसा मर्ज़ नहीं है जिसकी दवा अल्लाह करीम ने ना अता फरमाई हो। लेकिन द तिब मेडिकल, वो हिकमत हो, वो एलोपैथिक हो, वो होम्योपैथिक हो, वॉट एवर, कि बल्कि दुनिया में आयुर्वेदिक भी एक पूरा एक मेडिकल का एक शोबा है, आयुर्वेदिक, हिंद में इसका काफ़ी इंडिया में होता है। तो इस तरह और बहुत सारे भी प्रोसीजर होते हैं तिब के, इसमें बातों का जायज़ नाजायज़ हराम हलाल के भी मसाइल होते हैं। लेकिन ये तय है कि हर मर्ज़ की दवा ज़रूर है, लेकिन अब वो मेडिकल उस दवा तक पाने में कामयाब हुआ या नहीं हुआ, वो एक रिसर्च बेस पर इनका काम होता रहता है। दुनिया भर में मेडिसन की रिसर्च अलग है। ये लेबॉर्ट्री जो हम आजकल जो लेबॉर्ट्री अपने सोसाइटी में देखते हैं, ये तो बीमारियों का टेस्ट करती हैं, लेकिन एक रिसर्च सेंटर होता है, लेबॉर्ट्रीज होती हैं जहाँ मेडिसन और उनको क्रिएट करने के लिए बीमारियों को, क्योंकि वो बीमारी के असबाब और फिर उसका ब्लड टेस्ट वगैरह लेने के बाद फिर देखते हैं कि अब इसकी मेडिसिन क्या बनेगी, फिर वो अज्जा और तमाम तर चीज़ों पर इनकी तशखीस और डिटेल में वो जानने की कोशिश करते हैं, मगर वो होती ज़रूर है। अब वो जो इलाज करने वाले उन तक वो शायद दवा या इलाज का तरीका पहुंचा नहीं होता। होता यह है कि जब अल्लाह करीम किसी मरीज़ को शिफा देना उसकी रिज़ाअत होती है, तो अल्लाह करीम उस दवा में उसके लिए शिफा दे देता है, और जिसको शिफा तो होती है लेकिन शिफा उसको मिल नहीं रही होती जब वो दवा ले रहा होता है, तो वहाँ उसके मुक़द्दर में शिफा होती ही नहीं है। तो अल्लाह ताला उसकी वो मरीज़ और शिफा के दरमियान एक दीवार, एक फरिश्ता ऐसा हायल फरमा देता है जो उस तक शिफा पहुँचने नहीं देता। तो उसकी मशीयत, उसकी मर्ज़ी है। बास औक़ात ऐसा होता है मेरे प्यारे और मीठे इस्लामी भाइयों, क्योंकि अब हमारी डॉक्यूमेंट्री तैयार नहीं है जिसमें मैं आपको सारा वो बयान करना मैं चाह रहा था, तो मैं इसके अलावा कुछ और एक दो चीज़ें आप तक बयान करना चाह रहा हूँ। कि होता ये है कि जो मरीज़ होते हैं, मरीज़ बाद औक़ात ये होता है कि हम इलाज भी कर रहे हैं, हम मतलब कि वो दुआ भी कर रहे हैं, हम सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन हमें शिफा नहीं मिल रही है। एक बात आपकी तसल्ली के लिए अर्ज़ कर रहा हूँ, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि अल्लाह की मशीयत उस बंदे के बारे में ये है कि इससे शिफा ना मिले, क्योंकि शिफा मिलना इसके ईमान की सलामती के लिए हो सकता है दुरुस्त ना हो। यानी उस शख्स की ईमान की सलामती, उस शख्स की कई मामलात में सलामती और आफियत इस बात में कि ये बीमार रहे, ये अल्लाह ताला की रिज़ा पर राज़ी रहने वाली मैंने आपके सामने बात बयान की है, ताकि आपको ये होता है बाज़ औक़ात आदमी मरीज़ होता है, लाखों रुपए खर्च करता है और इंजेक्शन लग रहे होते हैं, ड्रिपें लग रही होती हैं, और बाज़ औक़ात कीमो और ना जाने कैसे बरकी आलात उस पर डाले जाते हैं, फिर लेबॉर्ट्री के टेस्ट अलग चल रहे होते हैं, एक्सरे अलग चल रहा होता है, हॉस्पिटल में आजमाइश अलग चल रही। ज़ाहिर मरीज़ को कोई उठाकर फेंक तो देगा नहीं कि भाई आप मरीज़ हैं, हम थक गए। ये सब नॉर्मली हमारे यहाँ प्रैक्टिस नहीं है। इलाज जब तक आखिरी सांस बाकी है, डॉक्टर भी कोशिश करते हैं और घर वाले भी कोशिश करते हैं जनरली तौर पर कि इलाज हम करवाते रहें ताकि कोई शिफा की सूरत बन जाए। तो अब ये कि अगर नहीं मिल रही शिफा, तो इस पर आप तसल्ली रखा करें, और तसल्ली रखते हुए आप अल्लाह तबारक व तआला की रिज़ा पर राज़ी रहें, उससे दुआ हरगिज़ मौकूफ़ ना करें, बल्कि ये ज़रूर कहें कि मौला शिफा दे, और जो तूने जिस मुझे हाल पर रखा है ना, मुझे इस हाल पर तेरी रिज़ा पर राज़ी रहने वाला बना दे। क्योंकि शिकवा शिकायत करने से बीमारी दूर नहीं होगी, ये है कि सवाब जाने का अंदेशा है। तो ये मेरे चंद मदनी फूल आप हमारे उन मरीज़ों के लिए कि जो इस मामले में बाज़ औक़ात उदास हो जाते हैं, मायूस हो जाते हैं कि अब क्या होगा, तो उदास और मायूस नहीं होना चाहिए, अल्लाह की रहमत पर उम्मीद रखनी चाहिए। और हो सकता है बाज़ औक़ात के दुनिया भी ये बीमारियाँ, ये मुसीबतें हमें आगे की
کے لیے آسانیاں مہیا کرتی ہیں، گناہ معاف ہوتے ہیں، درجے بلند ہوتے ہیں، اللہ کریم ثواب عطا فرماتا ہے، اور بہت ساری چیزیں اس میں پلس کی صورت میں آ جاتی ہیں۔ تو یہ چند چیزیں تھیں۔ ڈاکٹر صاحب، کینسر کن کن چیزوں کا ہوتا ہے؟ کینسر بیسیکلی باڈی کے جو نارمل خلیے ہیں ڈیوائڈ ہو رہے ہیں، سیلز جو ہیں ڈیوائڈ ہو رہے ہیں، ایک نارملی ڈیوائڈ، جس طرح بال ہیں بڑے ہو رہے ہیں، ناخن ہیں بڑے ہو رہے ہیں، انسان خود گرو کر رہا ہوتا ہے، اسکن کے سیلز، اس طرح باڈی کے اکثر سیلز جو ہیں وہ ڈیوائڈ ہو رہے ہوتے ہیں۔ اسی سیل ڈویژن کو اگر ان کنٹرولڈ کر دیا جائے تو وہ کینسر ڈیولپ ہو جاتا ہے۔ تو یہ آپ اس کو، نہ میں ڈاکٹر ہوں نہ میرے سننے دیکھنے والے سارے ڈاکٹر ہوں گے، ڈاکٹر صاحب تھوڑا آسان کر کے دینا۔ مقصد یہ بتانے کا کہ ان کنٹرول سیل کیا، ہمارے ہاتھ میں ہے ہی نہیں کنٹرول کرنا نہ ان کنٹرول کرنا، بلکہ ہمارے لیے تو یہ کہ سیل کیا ہوتا ہے، سیل تو گھڑی میں لگتا ہے، سیل تو کسی اور چیز میں لگتا ہے، ریموٹ کنٹرول میں لگتا ہے۔ تو یہ کہ باڈی کے ہمارے جو جسم ہے مختلف قسم کے خلیوں سے بنا ہوا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ خلیے تقسیم ہو رہے ہوتے ہیں، ڈویژن کا پروسیس چل رہا ہوتا ہے۔ تو یہ ڈویژن کا پروسیس جب ان کنٹرولڈ، یعنی یہ لگاتار ڈیوائڈ ہوتے رہتے ہیں، اگر ایک کسی خاص جسم کے کوئی خاص خلیے، مثال کے طور پہ جلد کے ایک مثال لے رہے ہیں، جلد کے سیلز ہیں، جلد کے خلیے ہیں، وہ ایک خاص حصے میں ملٹی پلائی ہونا شروع ہو جائیں، تو اسی کو وہ مقصد یہ بتانے کا کہ جسم کے کسی طرح کا خلیے، وہ جو سیلز ہیں، یہ مطلب کہ غیر فطری طور پر ان کے اندر جو ان کی روٹین ہے، جو پریکٹس ہے، جو نیچرل جو ان کا سسٹم ہے، وہ ڈسٹرب ہوتا ہے، جس سے وجہ سے پھر یہ چیزیں بیماریاں کریٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے، ایک حد تک وہ ڈیوائڈ ہو رہا ہوتا ہے، ایک اور زیادہ بڑھنا شروع ہو جائے، پھر وہ گٹھان بننی شروع ہو جاتی ہے، بالکل وہ اس طرح کی چیزیں۔ آئیے میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ ڈاکٹر صاحب جو کہہ رہے ہیں، اب انشاءاللہ امید ہے کہ آپ کو ڈاکیومنٹری دیکھنا مزید آسان ہو جائے گا۔ زیادہ دکھائیے۔ وطن عزیز پاکستان کے ماہرین طب نے یہ انکشاف کیا ہے کہ ملک میں منہ کے کینسر کی شرح ہولناک صورت اختیار کرنے لگی ہے۔ ویسے تو مرض چاہے چھوٹا ہو یا بڑا، سر درد ہو یا بخار، انسان کو لاحق ہوتے یہ امراض اس کو نڈھال کر دیتے ہیں اور مرض میں مبتلا شخص کو بستر پر ڈال دیتے ہیں۔ جب کوئی مرض شدت اختیار کر جائے تو انسان اس سے چھٹکارا پانے کے لیے علاج و معالج کی کوششیں شروع کرتا ہے اور متعلقہ مرض کے ماہر ڈاکٹروں سے رجوع کرتا ہے، یوں وہ ہاسپٹل تک جا پہنچتا ہے۔ ہم اس معلوماتی رپورٹ میں جس مرض کے متعلق آگاہی حاصل کریں گے اس کو کینسر یا سرطان کہتے ہیں۔ کینسر کے کیسز کی تعداد میں نہ صرف ترقی یافتہ ممالک میں بتدریج اضافہ ہو رہا ہے، کینسر یا سرطان کے مرض کا مطلب ہے کہ جسم کے اندرونی یا بیرونی حصے میں بلا شکل و ساخت کے گانٹ پڑنا جس کو بڑھنے سے روکنا مشکل ہو۔ کینسر کے کئی اقسام ہیں، مثلا خون کا کینسر، ہڈیوں کا کینسر، مثانے کا کینسر، معدے کا کینسر، گردے کا کینسر، جگر کا کینسر، گلے کا کینسر، منہ اور ہونٹوں کا کینسر، دماغ کا کینسر، جلد کا کینسر، پھیپھڑوں کا کینسر، آنت کا کینسر اور چھاتی کا کینسر وغیرہ۔ یہ خواتین میں زیادہ ہوتا ہے۔ کینسر ایسا مرض ہے جو اب قابل علاج ہے، مگر اس کی وجہ سے جسم پر متعدد مضر اثرات مرتب ہوتے ہیں، جبکہ عام طور پر اس مرض کی تشخیص میں اگر زیادہ تاخیر ہو جائے تو ایسے موقع پر بیماری کو لا علاج قرار دیا جاتا ہے۔ کینسر کے مرض کی تشخیص کا دار و مدار اس بات پر ہوتا ہے کہ کینسر جسم کے کس حصے میں ہے۔ اگر جسم کے بیرونی حصوں میں کینسر زدہ خلیات ہوں تو عموماً جلد تشخیص ہو جاتی ہے، لیکن اگر اندرونی طور پر کینسر کی رسولی ہو تو دیر سے تشخیص ہوتی ہے۔ کینسر کیوں ہوتا ہے؟ اس کا حقیقی جواب تو شاید کسی کے پاس نہیں ہے، لیکن ماہرین صحت اس بات پر متفق ہیں کہ اس کی بنیادی وجہ جینز میں رونما ہونے والی تبدیلی ہے۔ غذا میں پائے جانے والے چند عناصر، مثلاً ذخیرہ شدہ اجناس میں پائے جانے والے افلاٹوکسن، وائرل انفیکشنز، HIV، HCV، EBV، H پائلوری، HTLV، فوڈ کیمیکلز، مثلاً کھانے کے رنگ، جینیاتی طور پر تبدیل کی جانے والی غذائیں، GM فوڈ، تمباکو نوشی، کسی بھی قسم کا نشہ، زہریلا دھواں یعنی ڈائیوکسینز، زرعی ادویات کا اسپرے، کھانوں کو دیر تک محفوظ کرنے والے کیمیکلز، تابکاری اثرات اور الیکٹرو میگنیٹک ویوز شامل ہیں۔ جبکہ ایک نئی تحقیق میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ کینسر کا مرض لاحق ہونے کے پیچھے زیادہ تر ماحولیاتی اور بیرونی عوامل شامل ہیں، جس میں برقی لہریں اور شعاعیں، الٹرا وائلٹ تابکاری اور فضائی، آبی و غذائی آلودگی وغیرہ۔ اس کے علاوہ مختلف ترقی یافتہ ممالک میں ہونے والی تازہ سائنسی ریسرچ کے مطابق برقی آلات کے زیادہ استعمال، خاص طور پر موبائل فون کا 12 گھنٹوں سے زائد وقت استعمال کرنے سے دماغ کے کینسر یا برین ٹیومر ہونے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ معدے اور خون کے کینسر کے اسباب میں عموماً غیر معیاری بازاری کھانے، غیر معیاری کوکنگ آئل، غیر معیاری ملاوٹ شدہ مسالہ جات، غیر معیاری ملاوٹ شدہ اشیاء خوردونوش۔ ایشیائی ممالک میں سب سے زیادہ پاکستان میں نوجوان
نوجوان نسل منہ کے کینسر میں تیزی سے مبتلا ہو رہی ہے۔ ماہرین صحت نے منہ کے کینسر کے متعلق ہونے والے سیمینارز میں اس کی بنیادی وجوہات میں گٹکا، مین پوری، ماوا، پان چھالیاں، نسوار، تمباکو نوشی اور مضر صحت اشیاء کا استعمال شامل ہے۔ پاکستان میں کینسر کے مریضوں کی تعداد سالانہ 1 لاکھ بتائی جاتی ہے۔ عالمی ادارہ صحت کی رپورٹ کے مطابق دنیا بھر میں سالانہ 70 لاکھ افراد کینسر کے مرض کا شکار ہو کر موت کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ماہرین صحت کی جانب سے کینسر سے بچنے کے لیے عموماً مختلف احتیاطیں بیان کی جاتی ہیں، جس کو پڑھنے اور سننے والے شاید اس لیے سنجیدہ نہیں لیتے کہ یہ احتیاطیں صرف ان افراد کے لیے جن کو کینسر کا مرض ہے، لیکن یہ بہت ضروری ہے کہ آپ اپنے جسم کے بارے میں جانیں اور جسم میں ہونے والی غیر معمولی تبدیلیوں یا درد وغیرہ پر فوری ڈاکٹر سے رجوع کریں۔ یہاں ہم کینسر کی 12 علامات کا ذکر کرتے ہیں جن کو ہرگز نظر انداز نہ کریں۔ نمبر 1، اگر پیشاب کرنے میں مسلسل مشکل پیش آ رہی ہو یا خون آ رہا ہو تو ڈاکٹر سے رجوع کریں، کیونکہ یہ مثانے کے کینسر کی علامات ہو سکتی ہیں۔ طبی ماہرین کے مطابق بدقسمتی سے مثانے کے کینسر کی بیشتر نمایاں علامات پر لوگ غور اس وقت کرتے ہیں جب بیماری آخری اسٹیج کے قریب ہوتی ہے۔ نمبر 2، 50 سال سے زائد عمر کے افراد میں جلد کے کینسر کا امکان زیادہ ہوتا ہے۔ اس میں ہلاکتوں کی شرح بہت زیادہ ہے۔ جلد کے کینسر کی علامات میں جلد پر سیاہ دبے، تل یا مسے وغیرہ قابل ذکر ہوتے ہیں جو کہ بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ ایسی صورت میں اپنے معالج سے رجوع کرنا چاہیے۔ نمبر 3، منہ کے چھالے اگر ٹھیک ہو جائیں تو پریشانی کی بات نہیں اور نہ ہی دانت کا درد قابل فکر ہوتا ہے، مگر جب یہ چھالے ٹھیک نہ ہوں یا درد جم کر رہ جائے، مسوڑوں یا زبان پر سفید یا سرخ نشانات بن جائیں یا جبڑوں کے قریب سوجن یا بے حسی محسوس ہو تو یہ منہ کے کینسر کی علامات ہو سکتی ہیں۔ ان علامات کی صورت میں ڈاکٹر سے فوری رجوع کرنا چاہیے۔ نمبر 4، ایسی کھانسی جو 3 ہفتے یا اس سے زائد عرصے تک برقرار رہے جبکہ بخار یا الرجی وغیرہ بھی نہ ہو تو یہ پھیپھڑوں کے کینسر کی ابتدائی علامت ہو سکتی ہے۔ خون کے کینسر کی صورت میں بھی یہ علامت ظاہر ہوتی ہے، خاص طور پر اگر کھانسی میں خون آنے لگے۔ پھیپھڑوں کے کینسر کے شکار افراد کو سینے میں درد بھی ہو سکتا ہے جو سینے سے کندھوں یا نیچے بازو تک پھیلتا ہوا محسوس ہوتا ہے۔ نمبر 5، اگر فضلے میں خون آ رہا ہے تو یہ آنتوں کی کینسر کی علامت ہو سکتا ہے۔ اگر یہ علامت سامنے آئے تو فوری طور پر ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے، کیونکہ کینسر سے ہٹ کر یہ کوئی اور مرض بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ فضلے میں خون کا آنا معمولی نہیں ہوتا۔ نمبر 6، اگر آپ کے معدے میں مسلسل درد رہتا ہے یا ہر وقت متلی کا احساس ہوتا ہے تو یہ غذائی نالی کے کینسر کی علامت ہو سکتی ہے، مگر خون اور لبے کے کینسر کی صورت میں بھی یہ علامت ظاہر ہوتی ہے۔ نمبر 7، اگر آپ صحت مند ہیں مگر پھر بھی اکثر بخار رہتا ہے تو یہ خون کے کینسر کی ابتدائی علامت ہو سکتا ہے۔ اس کے نتیجے میں جسم کے انفیکشن کے خلاف لڑنے کی صلاحیت متاثر ہوتی ہے۔ نمبر 8، اگر کچھ ہفتے تک گلے میں تکلیف ہو اور چیزیں نگلنا مشکل ہو جائے تو یہ معدے یا گلے کے کینسر کی علامت ہو سکتا ہے، جبکہ کچھ ماہرین اسے پھیپھڑوں کے کینسر کی ابتدائی علامات بھی قرار دیتے ہیں۔ نمبر 9، اگر آپ کے جسم میں ہر وقت خارش کے نتیجے میں دانے ابھرتے رہتے ہیں، خاص طور پر ان جگہوں پر جہاں عام طور پر نہیں ہوتے جیسے ہاتھ یا انگلیاں وغیرہ، تو ڈاکٹر سے رجوع کریں۔ عام طور پر یہ علامت بھی خون کے کینسر کا خطرہ ظاہر کرتی ہے۔ نمبر 10، جسمانی وزن میں کمی۔ یہ سن کر ہو سکتا ہے اکثر افراد کو اچھا لگے، مگر ایسا بغیر کسی وجہ کے ہو اور بھوک ختم یا کم ہو جائے تو پھر یہ باعث تشویش ہو سکتا ہے۔ ایسا جگر، آنتوں اور لبے کے کینسر کے اثرات کی وجہ سے ہو سکتا ہے، جبکہ خون کے کینسر میں بھی ایسا ہوتا ہے۔ نمبر 11، ہر ایک کو جسمانی توانائی میں کمی کا کبھی نہ کبھی سامنا ہوتا ہے، تاہم اگر ایسا 1 ماہ تک روزانہ ہو، سانس گھٹنے لگے جو پہلے کبھی نہ ہو تو یہ خطرے کی گھنٹی ہو سکتا ہے۔ خون کا کینسر ہر وقت تھکاوٹ کا باعث بن سکتا ہے۔ اکثر کینسر نہیں بھی ہوتا مگر ڈاکٹر سے معائنہ کروا لینا چاہیے، کیونکہ کسی اور مرض کی علامت بھی ہو سکتا ہے۔ نمبر 12، اگر تو آپ آدھے سر کے درد کے شکار نہیں ہیں یا سر میں درد بہت کم ہوتا ہے مگر اچانک سے سر میں ہر وقت درد رہنے لگے تو یہ دماغی رسولی کی علامت ہو سکتا ہے۔ کینسر سے بچاؤ کے لیے سب سے اہم اصول فطری، متوازن اور سادہ زندگی گزارنا اور غیر فطری طرز زندگی سے بچنا ہے۔ مرغن غذاؤں اور بازاری کھانوں سے بچنا، ورزش اور چہل قدمی کرنا، ہر طرح کی نشہ آور چیزوں کے استعمال سے گریز اور خصوصاً جگر کے کینسر سے بچاؤ کے لیے ہیپاٹائٹس بی کے حفاظتی ٹیکے لگوانے سمیت مختلف حفاظتی تدابیر اختیار کی جانی چاہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ جی میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، کینسر سے متعلق یہ ایک انتہائی میں کہہ سکتا ہوں کہ کمپریہنسو قسم کی معلومات ہم نے آپ تک فراہم کرنے کی کوشش کی ہے کہ آپ اسے دیکھیں، اور اس میں بہت ساری چیزیں ہم نے رکھی۔ ایک تو کینسر ہے کیا، یہ آپ کو بیان کیا گیا، پھر یہ کہ کینسر کی اقسام کیا ہیں، یہ آپ کو بیان کیا گیا، پھر کینسر کن چیزوں سے ہو جاتا ہے یہ آپ کو بیان کیا گیا، پھر بتایا گیا کہ کینسر ہو جائے تو اس کی 12 علامات آپ کے سامنے بیان کی گئی ہیں کہ یہ چیزیں دیکھی نہیں ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ میں بھی سمجھتا ہوں کہ ایک ون شاٹ آپ نے یہ ڈاکیومنٹری دیکھی ہے اور ہر چیز آپ کو یاد رہ جائے یہ بھی ضروری نہیں ہے۔ نیت کرتا ہوں میں
کہ ہم اسے اپنے جو فیس بک پیج ہے میرا، انشاءاللہ میں اس کو اپنے فیس بک پیج پر ڈال دوں گا کہ کینسر ایک مہلک مرض ہے اور اس کی معلومات ہونا بہت ضروری ہے۔ اللہ کریم تمام عاشقان رسول کو کینسر جیسی مہلک بیماری اور یوں دعا کرے تو اللہ ہر بیماری سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ تو کینسر واقعی ایک مہلک مرض ہے، لہٰذا کینسر کیا ہے اور کینسر کی علاماتیں کیا ہیں اور کینسر کن چیزوں سے ہوتا ہے، اس کی معلومات ہونی ضروری ہے۔ تو یہ معلومات پر مشتمل یہ ایک ویڈیو ہے جو آپ کو دیکھنی ہے، انشاءاللہ آپ سوشل میڈیا پر اس کو آپ دیکھیں گے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو اسے یاد رکھنے، سمجھنے اور اس پر اپنے آپ کو بھی بچانے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ جب بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ ساری چیزیں دیکھنے کے بعد آدمی کو لگتا ہے کہ یار مجھے تو کچھ نہیں ہے، میں تو اتنے عرصے سے یہ جو یہ بیان کر رہے ہیں علامتیں، تو میں تو بہت کچھ کھا پی رہا ہوں اور کر رہا ہوں، مجھے تو کینسر نہیں ہوا۔ ان کو کیا سمجھائیں گے آپ ڈاکٹر صاحب؟ پہلے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ڈاکومنٹریز دیکھنے کے بعد بہت سے ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں کہ جو اپنی اندر موجود ہلکی علامات کو بھی جو ہے نا بہت سیریس لینا شروع ہو جاتے ہیں۔ اچھا یہ ہوتا ہے؟ تو ایسا بھی ہوتا ہے، اور ہلکی پھلکی جو نارمل طبیعت خراب ہوتی ہے نا، تو وہ اس پہ بھی بہت زیادہ پریشان ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ لیکن جو ایسے لوگ جو توجہ نہیں دیتے، علامات ہونے کے باوجود بھی توجہ نہیں دیتے، جیسے کہ بہت زبردست یہ ڈاکومنٹری تیار کی گئی، اس کے اندر بہت سی اور میڈیکلی میں اس کو دیکھوں تو بہت زبردست جو ہے نا پوائنٹس بیان کیے گئے کہ اپنے آپ کو پرکھنے کے لیے کہ کہیں مجھے ایسا موذی مرض تو نہیں لاحق ہو رہا، کیونکہ کینسر کی مینجمنٹ میں سب سے بیسک پوائنٹ یہی ہے کہ اس کو انیشیل سٹیج پہ ڈائگنوز کر لیا جائے۔ انیشیل سب سے ابتدائی سٹیجز پہ اگر اس کو پکڑ لیا جائے تو اس کا علاج قدرے آسان ہے اور کمپلیٹ۔ میں ڈاکٹر صاحب سے بات کر رہا ہوں، آپ چاہیں تو کال کر سکتے ہیں مدنی چینل کے ناظرین، اس ٹاپک سے متعلق ڈاکٹر صاحب سے کچھ پوچھنا چاہیں تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ تو جو ہمارے مدنی چینل کے ناظرین ہیں، میں یہی عرض کروں گا کہ اپنے اندر جو بھی ایسی پیدا ہونے والی علامات ہیں ان کو سیریس لیں اور ضرور ان کو جو ہے ڈاکٹر کو چیک اپ ضرور کرائیں۔ تو اگر دیکھا جائے دنیا کے اندر مرد عورت سب کو اگر ملایا جائے، تمام انسانوں میں سب سے زیادہ جو کینسر پایا جاتا ہے وہ ہے پھپھڑوں کا کینسر، پھیپھڑوں کا کینسر، لنگ کینسر، لنگس۔ اس کی شرح سب سے زیادہ ہے۔ تو اور اس کی وجہ عام طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ بچہ جانتا ہے کہ سگریٹ نوشی جو ہے اس کی بیسک وجہ ہے سب سے اسموکنگ۔ یہ مطلب یہ میڈیکلی طور پر بالکل ایویڈنس بیس بات ہے، Evidence based. بالکل۔ اس کے اندر جو سگریٹ کا دھواں ہے اس کے اندر ایسے کیمیکلز ہوتے ہیں کہ جو پھپھڑوں میں جا کر ایک ایسا یہ سمجھے کہ کیمیکل ریئیکشن سٹارٹ کرتے ہیں کہ وہی کینسر کا جو بننے کا عمل ہے نا وہ سٹارٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اچھا یہ ڈاکٹر صاحب کی یہ بات سن کر میں ایک بات بتاؤں کہ وہ شوہر جن کی بیوی کو پتا ہے کہ ان کے شوہر سگریٹ پی رہے ہیں، وہ والدین جن کو پتا ہے کہ ان کا بیٹا سگریٹ پی رہا ہے اور ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ جو آپ یہ جو کر رہے ہیں، یہ سگریٹ جو پی رہے ہیں، اس سے کینسر ہونے کا خطرہ یا خدشہ موجود ہے، تو ایسی صورت میں آپ ذرا سوچئے کہ ان والدین اور اس گھر والوں کی اس وقت ٹینشن کا عالم کیا ہوگا جو بھی ڈاکٹر صاحب نے کہا ہے، اور وہ ماں باپ ہو سکتا ہے اس وقت بڑی حسرت بڑی نظر سے اپنی اولاد کو دیکھ رہے ہوں گے کہ کیا میرا بیٹا یہ سگریٹ پیتے پیتے کینسر والا ہو جائے گا۔ میں ایک شوہر سے کہہ رہا ہوں، ایک رسپانسبل، ایک ذمہ دار والد، ایک رسپانسبل ذمہ دار شوہر سے میری یہ ڈائریکٹ ڈسکشن ہے، میں ان سے عرض کر رہا ہوں کہ آپ کو نہیں لگتا کہ اگر خدا نخواستہ آپ کو کینسر ہو گیا، خدا نخواستہ، آپ کا علاج کون کرائے گا؟ پھر آپ کے اس گھر کا جو اس وقت آپ کو ٹینشن بہت ہوتا ہے کہ میرے کچھ ہو جائے گا تو میرا گھر کون چلائے گا، مجھے جناب گھر چلانا ہے، اس کے بعد گھر کون چلائے گا؟ ان کی پریشانی کو کون دیکھے گا؟ ان کے آنسوں کو کون پہنچے گا؟ اتنی دقتوں میں پڑنے کے بجائے آپ کو لگتا نہیں ہے کہ آپ رک جائیں اور آپ کا جو خدا نخواستہ حال ہو سکتا ہے، یہ
پھیپھڑے کا کینسر کہہ رہے ہیں. میں تو اس وقت گٹکے والے سے بات کروں کیونکہ پھیپھڑے کا کینسر سگریٹ سے ہے اور نارملی منہ کا کینسر آئی تھنک سو کہ گٹکے اور پان وغیرہ سے. سگریٹ جو ہے اس سے بھی منہ کا کینسر بھی ہوتا ہے. منہ کا کینسر بھی سگریٹ سے تو بہت سارے کینسر جو ہے ریلیٹڈ ہیں. مثانے کا کینسر ہے, لبلبے کا کینسر, کھانے کی نالی کا کینسر, معدے کا کینسر, آنتوں کا کینسر. اس کے علاوہ پھپھڑوں کا یہ تو سب سے زیادہ ہوتا ہی ہے. دنیا میں سب سے زیادہ عام ہے اسموکنگ, اور اسی کی وجہ سے پھپھڑوں کا کینسر سب سے زیادہ ہے. تو منہ کا کینسر بھی اس سے ہوتا ہے. اور جو ہمارے ملک میں خاص طور پہ ہمارے شہر میں جو کراچی کے اندر پان گٹکے کی عادت زیادہ ہے, تو اس وجہ سے منہ کا کینسر, زبان کا, گال کا جو کینسر ہے, تو اس کی شرح کراچی کے اندر بہت زیادہ ہے. کالس لیتے ہیں. ڈاکٹر نظام لائیو ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مدینہ. ڈاکٹر نظام. ماشاء اللہ, ہمارے پیارے پیارے نگران شورا یہ ویسے بھی امت کی بڑی خیر خواہی کرتے ہیں. مدینہ مدینہ, اللہ ان کو شاد و آباد رکھے, سلامت رکھے. عرض یہ کرنی تھی آپ کی بارگاہ میں کہ واقعی میں کینسر کی وبا بہت زیادہ پھیلی ہے, اور جس کو بھی کینسر ہوتا ہے وہ بیچارہ ویسے ہی اس بیماری کو سن کر ہی اس کا یہ سمجھ لیں آپ کے زندگی سے مایوس ہو جاتا ہے. اب عرض دوسری میری یہ آپ کی بارگاہ میں کہ زیادہ تر منہ کا ہی کینسر کیوں ہوتا ہے, اس کے کیا اسباب ہیں, اور زیادہ تر دیکھا گیا ہے کہ چہرے کی طرف یا اندر کی طرف یہ کینسر ہو جاتا ہے, اور زیادہ تر یہی دیکھا جاتا ہے کہ وہ شخص دنیا سے چلا جاتا ہے. تو اس کے کوئی اسباب کس طریقے سے ہوتے ہیں اور کس طریقے سے اس سے بچنا چاہیے, اس پر بھی کچھ مدنی پھول عطا کرے. انشاءاللہ. ہم کینسر ہی کی بات کر رہے تھے اور منہ کے کینسر کی اس وقت ڈاکٹر صاحب وضاحت کر رہے تھے. مجھے تھا کہ ڈاکٹر نظام اس وقت ہمارے ساتھ لائیو کال پر ہیں, لیکن ریکارڈڈ کال چل گئی. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. آپ نے سوال کیا اور آپ نے منہ کے کینسر کو زیادہ تر سمجھنے کی کوشش کی ہے, اور اس وقت ہمارے ڈاکٹر عمار صاحب منہ کے کینسر پر ہی بات کر رہے تھے. اسی دوران ڈاکٹر نظام صاحب ہمارے ساتھ لائیو کال پر ہیں غالباً. جی ڈاکٹر نظام, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بھائی صاحب خیریت سے ہیں؟ طبیعت ٹھیک ہے؟ اللہ کی کروڑ رحمت ہے. ڈاکٹر نظام صاحب آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ علی کل حال. ہمارا ٹاپک آپ دیکھ رہے ہوں گے ڈاکٹر صاحب. جی ہاں, میں مدنی چینل کے سامنے بیٹھا ہوا تھا, آپ کا ٹاپک میں نے سنا. بہت بہت شکریہ. جی, بہت ہی ایک واسٹ ٹاپک لے کر آئے آپ, یعنی کہ اگر آپ سمجھیں کہ اس کے اوپر اگر 12 پروگرام بھی کیے جائیں تو کم ہے. درست کہہ رہے ہیں آپ. میں نے بھی اس کی جب ڈاکیومنٹری دیکھی, اور اگر ٹائم اسپیس ہو اور ہم اس کی پوری اس میں ڈیپ میں جائیں, اور ڈیفینیٹلی اگر میرے ساتھ ڈاکٹر کا پینل بیٹھا ہوا ہو, تو میں امید کرتا ہوں کہ ہم اپنے ناظرین تک بہت کمپریہنسو قسم کی معلومات پہنچا سکتے ہیں. حاجی صاحب تھوڑا سا میں عرض یہ کرنا چاہوں گا کینسر کے حوالے سے. تو کینسر جو ہے بیسیکلی اس کی 2 ٹائپس ہوتی ہیں, ٹھیک ہے نا. ایک ہوتا ہے بینائن اور ایک ہوتا ہے کینسر, یعنی کہ اس میں مختلف قسم کے کینسرز ہوتے ہیں, مختلف قسم کے اعضاؤں پر یہ ہمارے کینسرز ہوتے ہیں. ایک وہ کینسر ہوتے ہیں جو کہ نقصان نہیں دیتے, اور ایک وہ کینسر ہوتے ہیں جو کہ ہمارے جسم کو نقصان دیتے ہیں, صحت کو نقصان دیتے ہیں, اور اس سے جان بھی جا سکتی ہے. تو مینلی تو اس کی جو ہے نا کیٹیگرائز ہم نے کیا ہے, تو اس کی مختلف ٹائپس وغیرہ ہوتی ہیں کینسر کی. اچھا, اب اس میں کیا ہے کہ ہر شعبہ جو ہے ہمارا, اب اگر دیکھیں جیسے سرجری کا شعبہ ہے, بونز کا شعبہ ہے ہمارا, آرتھوپیڈکس کا ہے, اسی طرح جو ہے نا ہمارے جو ہے نا اور دیگر جو شعبے ہیں اس کے اندر کینسر کے الگ ڈپارٹمنٹس بن گئے ہیں نا, ان کے وہاں پر کینسر کے الگ الگ ان کے علاج ہوتے ہیں. جیسے میں آرتھوپیڈک سرجن ہوں, تو ہمارے پاس جو کینسر کے مریض آتے ہیں وہ زیادہ تر ہڈیوں کے کینسر کے آتے ہیں. تو اس میں جو ہے وہ کچھ ایسے کینسر ہوتے ہیں جن کا علاج مکمل طور پر جو ہے نا وہ ہو جاتا ہے. کچھ ایسے کینسر ہوتے ہیں کہ جن کا علاج صحیح طرح ہو نہیں پاتا, پھر اس میں ہمیں آپریشن کرنا پڑتا ہے, یہاں تک کہ ہاتھ یا پاؤں بھی اس کو الگ کرنا پڑتا ہے. اسی طرح جسم میں بہت سارے مختلف کینسرز ہوتے ہیں. یہ جو ہمارے جسم کے اندر جو ہمارے نارمل سیلز ہیں جو کہ ہماری زندگی کے لیے ضروری ہوتے ہیں اور یہ نارمل فنکشن کر رہے ہوتے ہیں, یہ کینسر میں تبدیل ہو جاتے ہیں, یعنی کہ ہمارے خود دشمن بن جاتے ہیں. یعنی کہ وہ جسم کو فائدہ پہنچانے کے بجائے
جسم کو کھانا شروع کر دیتے ہیں اور اس کو نقصان پہنچانا شروع کر دیتے ہیں، اور اس کی وجہ سے بہت سارے مسائل ہوتے ہیں۔ تو کینسر کا ایک کمپریہنسو جو ہے وہ ایک پروگرام ہونا چاہیے، اور اس میں مختلف شعبہ جات کے جیسے ڈاکٹرز اگر ہمارے پاس آتے ہیں تو ایک بہت اچھا ایک ہمارا سلسلہ ہو سکتا ہے۔ میں بالکل ایگری کرتا ہوں ڈاکٹر نظام، ابھی جیسی ڈاکیومنٹری دیکھی، جیسے لاسٹ ہم نے ایک سلسلہ کیا جس میں سوسائڈ پر ہم نے خودکشی کو تھوڑا سا ڈسکس کیا کہ جو اسٹوڈنٹ کے اندر جو مایوسی پھیل جاتی ہے، جس سے ایک ہیوج نمبر آف اسٹوڈنٹس یہ سوسائڈ کی طرف چلے جاتے ہیں۔ جب ہم نے اس کے کازز کی طرف اور اس کے اسباب کی طرف پچھلے سلسلے میں ہم نے بات چیت کی، تو پھر مجھے ایسا لگا کہ یہ تو بہت واسٹ اور بڑا ڈیپ ٹاپک ہے، اس کو تو ڈرل کرنے کی ضرورت ہے، بہت گہرائی میں جانا چاہیے، اور بڑا فیگر ہے اس کا اس طرح کی خودکشی کرنے کا۔ تو اس پر بھی ہم نے نیت کی تھی کہ ایک الگ سے اس پر سلسلہ کریں گے، لیکن اب ہم چند ایک خبریں لے کر آتے ہیں نا ہمارے اس سلسلے میں، اور میری نیت ہوتی ہے کہ 4-5 خبروں کے ساتھ یہ سلسلہ کروں، لیکن دیکھتا یہ ہوں کہ ایک خبر ہی اپنے اندر اتنی گہرائی رکھ رہی ہوتی ہے۔ ایک تو نارمل خبریں ہوتی ہیں، بھائی یہ پاکستان میں یا فلاں جگہ پر کینسر بڑھ گیا ہے، تو لوگوں کو کہ کینسر بڑھ گیا، لیکن کینسر ہے کیا، اس سے بچنا کیسے ہے، اس کے علامات کیا ہیں، تو یہ ساری چیزیں پھر ذہن میں آتا ہے کہ یہ کرنا چاہیے ہم کو۔ تو یا تو سلسلے کا نام ہی بدل دیں ہم لوگ، سبق آموز خبریں کے بجائے کوئی اور سلسلے کا نام رکھ دیں کہ وہ پھر ایک ہی ہو اور پورا کمپریہنسو قسم کا ہو، تو یہ بھی ہو سکتا ہے۔ خیر، میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ کچھ اور فرمانا چاہتے ہیں ڈاکٹر نظام؟ ہاں، میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہمارے پاس جو ہماری پبلک ہے، ہماری عوام ہے، وہ ایک تو بیماری کو سیریس نہیں لیتے، تکلیف کو سیریس نہیں لیتے نا، وہ اگنور کر رہے ہوتے ہیں اور ہلکی پھلکی دوائیں وغیرہ کھا کر گزارا کر رہے ہوتے ہیں، اور دوسرا جو ہے نا وہ طریقہ کار جو علاج کا ہے وہ اس کو اپناتے نہیں ہیں۔ یعنی کہ اگر مثال کے طور پر کوئی تکلیف ہے تو آپ پراپر ڈاکٹر کے پاس جائیں، کنسلٹنٹ کے پاس جائیں، وہاں جا کر چیک اپ کروائیں، اور اپنا جو ہے نا وہ ڈائگنوسس کے جو پروسیجرز ہیں اس کو اپنایا جائے، جیسے ایکس رے کروائیں، بلڈ کے ٹیسٹ کروائیں، اور الحمدللہ امیر سنت بھی اس پر کافی توجہ دلاتے رہتے ہیں اور ہمیں اس بات کی طرف راغب کرتے ہیں کہ آپ 12 ماہ میں 6 ماہ میں اپنے مکمل ٹیسٹ کروا لیا کریں۔ تو میں یہ عمران بھائی کہہ رہا ہوں کہ ہمیں جو ہے نا 80% جو ڈائگنوسس ہوتی ہے نا، یہ جو روٹین کے جو ہمارے ٹیسٹ ہیں اس کے اندر ہمیں جو ہے نا وہ 80% ڈائگنوسس ہو سکتی ہے اگر وہ صحیح طریقے سے پراپر ٹیسٹ کروائے جائیں، پراپر اس کی ٹریٹمنٹ کی جائے تو کینسر بہت خوفناک نام لگتا ہے ہمیں، لیکن اگر یہ ارلی ڈائگنوسس ہو جائے تو یہ ایک عام مرض کی طرح اس مرض کو بھی ہم کنٹرول کر سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اگر یہ ایک دفعہ پھیل گیا تو پھر مسائل زیادہ ہے۔ ڈاکٹر نظام، یہاں فرینڈلی میں آپ سے دوستی میں بات کرنا چاہ رہا ہوں، اور شاید ہو سکتا ہے کہ میں کئی مریضوں کی یا کئی گھر بیٹھے اسلام بھائیوں کی نمائندگی کر جاؤں۔ اس بات سے کوئی ڈینائی نہیں ہے کہ ایڈوانس ڈائگنوز ہونا چاہیے، ٹیسٹ کرواتے رہنے چاہیے 6 ماہ میں، 12 ماہ میں، اور ڈاکٹر ریکمنڈ کرے تو 3 ماہ کے اندر یہ سب کروانے چاہیے۔ یا آپ کو کوئی ایسا درد ہو رہا ہے، کوئی ایسے فیچر ہم نے یہاں علامتیں بتائیں، فیل ہو رہا ہے، لیکن ویری سوری ٹو سے، اور میں امید کروں گا کہ آپ بھی اس معاملے میں شاید بڑی اوپن بات کریں گے، ڈاکٹر عمار کو بھی میں اس پر بات کرنے کی دعوت دیتا ہوں کہ ہمارے یہاں عام آدمی ہے نا اور پیشنٹ، یہ دل برداشتہ ہے، اعتماد مشکل ہو گیا ہے۔ پھر میں ہاتھ جوڑ کر عرض کر رہا ہوں آپ سے، اور آپ سے نہیں، یعنی آپ کی پوری فیلڈ سے میں عرض کر رہا ہوں، نو ڈاؤٹ کہ اچھے سے اچھے ڈاکٹر سوسائٹی میں ہیں، میں اس کا انکار نہیں کرتا، اچھے سے اچھے ڈاکٹر ہیں اور ایماندار ڈاکٹر بھی ہوں گے، خوف خدا والے ڈاکٹر بھی ہوں گے، لیکن ایک مریض جب اپنی کوئی اس طرح کی چیز لے کر جاتا ہے، پھر اس کا ایک تو اخراجات، اس کا پروسیجر، پھر اس کے پروسیجر ٹو پروسیجر، میڈیسن، اور مطلب بعض ڈاکٹروں کے بارے میں خود پرسنلی جانتا ہوں کہ ہمارے کچھ ہمدرد لوگ ہیں جو ہمیں اس ڈاکٹر کو دکھانے کو ریکمنڈ نہیں کرتے، جیسے ہمارے کچھ ایسے ہمدرد لوگ ہیں، میرے اپنے ساتھ بھی ہیں کہ یار آپ وہ ڈاکٹر کو دکھائیں گے، وہ 8-10 ہزار روپے کی آپ کو میڈیسن لکھ کر دے دے گا۔ یعنی ایک ڈاکٹر نے بھی اپنا ایک بنایا ہوا لیول کہ بھائی وہ ڈاکٹر ہے تو اس نے 8-10 ہزار روپے کی دوا لکھنی ہے، اس کا سٹینڈرڈ ہی یہی ہے ڈاکٹر کا۔ اور یہ میں ڈائریکٹ ہاسپٹل کی لینگویج آپ سے ڈسکس کر رہا ہوں،
हॉस्पिटल में बैठकर, डॉक्टर के क्लिनिक में बैठकर और डॉक्टर के साथ बैठकर जो मेरी डिस्कशन हुई है, मैं वो आपके सामने शेयर कर रहा हूं। ऐसे ही खाली सुनी सुनाई बात में नहीं कर रहा। तो जब तक कि मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं आपसे डॉक्टर निजाम, हम अपने मदनी चैनल के जरिए हम कोशिश कर रहे हैं आम आदमी को कि वो पेशेंट ना बन जाए, और अगर खुदा ना खास्ता कोई पेशेंट बन रहा है, कोई बीमार हो रहा है, तो वो उसको इनिशियली स्टेज पर अपनी बीमारी को रोके और रोक कर वो मतलब कि बीमारी से अपने आप को बचाए और बड़ी मतलब कि मुसीबत से खुद को बचा ले। बिल्कुल बेहतरीन मैसेज है ये, बेहतरीन पैगाम है। लेकिन अगर आप यार आपकी तरह और डॉक्टर जिनको अल्लाह ने तौफीक अता की है, अगर वो मेडिकल की दुनिया को फ्रेंडली बना दें, जैसे नहीं मोबाइल आता है फ्रेंडली क्या कहते हैं, यूजर फ्रेंडली या फ्रेंडली यूजर टाइप का, कोई ऐसा बना देना कि पेशेंट को खौफ ना हो। ये मैं थोड़ी डिटेल में चला गया, माजरत चाहता हूं। नहीं, इसमें आप सही कह रहे हैं, अवेयरनेस होनी चाहिए ना, आवाम को असल में अवेयरनेस होनी चाहिए। और देखें आजकल तो मीडिया का दौर है, फिर उसके साथ साथ ये आपके पास इंटरनेट है, बहुत सारी मालूमात इसमें आपको पता चल जाती हैं। अच्छा, दूसरी बात यह है कि इनिशियली जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि सही तौर पर ट्रीटमेंट ना लेना कैंसर के बढ़ने की वजह बनता है। अगर आप प्रॉपर ट्रीटमेंट लेते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो सरकारी इदारे हैं उनके अंदर भी हमारे पास अच्छे अच्छे डॉक्टर्स मौजूद हैं और कसीर आवाम वहाँ आती है, और मैं खुद एक सरकारी महकमे में जॉब करता हूँ, मेरे पास भी आते हैं। और मैं ये समझता हूँ कि अगर आप जनरली अगर देखें तो मेजॉरिटी डॉक्टर्स की यही होती है कि वो मरीजों की हेल्प करते हैं, और हम जो है ना वो प्रॉपर जो है ना उसको उस सेंटर में भेजते हैं, उस जगह में भेजते हैं जहाँ पे उसका प्रॉपर इलाज हो सके, उसको हम उसको गाइड करते हैं। और मेरा मशवरा भी यही है, जो हमारे डॉक्टर्स वगैरह हैं तो यही हमें करना चाहिए, यही हमारा प्रोफेशन है। अगर प्रोफेशन से कोई हटके कोई अलग से चीज कर रहा है और वो अपना जो है वो तो इस तरह, तो वो फिर उसको डॉक्टर तो हम नहीं कहेंगे ना। लेकिन डॉक्टर बाकी जो डॉक्टर है, जो हम बनते हैं डॉक्टर, वो हमें ये मरीजों की हमदर्दी हमारे दिल में होती है। मैं सही बता रहा हूँ आपको, जो ये डॉक्टर्स हैं हमारे, हम कोशिश यही करते हैं कि हम पेशेंट को रिलीफ दें। आप यकीन करें कि सरकारी अस्पतालों में वहाँ पे मरीजों को हम सही गाइड कर रहे होते हैं, उनका इलाज कर रहे होते हैं। हमारे पास ऐसे मरीज भी आते हैं जिनके पास 10 रुपए नहीं होती दवा लेने के, उनको वहाँ ट्रीटमेंट देते हैं, हम अपनी तरफ से मेडिसिन भी दे देते हैं, तो उसका अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल बहुत एक अच्छा इफेक्ट पड़ता है। उनकी दुआएं भी मिलती हैं, दुनिया की बरकत भी मिलती है, रिस्क रोजी भी बरकत मिलती है। तो ये बहुत सारी चीजें हैं, इसको हम अगर देखें इस तरह और हमारे डॉक्टर्स भी इस तरह इसको अगर करें तो इंशाल्लाह इसके बहुत फवायद हैं। माशाल्लाह। डॉक्टर निज़ाम बहुत बहुत शुक्रिया। मैं नियत करता हूँ कि कैंसर के इस टॉपिक को इंशाअल्लाह ताला हम एक अलग से इसको लेकर, और मैं आपको भी दावत दूंगा कि आप अपने साथ ही कुछ ऐसा हमें डॉक्टर का पैनल अरेंज कर दीजिएगा जो मुख्तलिफ कैंसर के इसको मतलब कि वो रिप्रेजेंट वो उसमें उनकी खुसूसियत हो, तो हम इंशाअल्लाह उसको अलग अलग लेकर डिस्कस करेंगे, ताकि हम अपने आशिकान रसूल तक, आका की उम्मत तक हम फ्री ऑफ कॉस्ट ये मैसेज पहुंचा सकें और इनके लिए कुछ काम आ सके। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर निज़ाम, आपने करम फरमाया। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। हमारे पास एक मरीज़ हैं, इस वक्त हम आपको उनकी कैफियत दिखाएंगे कि उनको कैंसर हुआ और आज वो किस कंडीशन में हैं। इनका ताल्लुक़ मरकज़ औलिया लाहौर से है। आइए देखते हैं वो क्या कहते हैं। मेरा नाम शाहद है, मैं समनाबाद में रहता हूँ। आज से 9 माह 10 माह पहले मेरी बहुत सेहत थी, बहुत तंदुरुस्त था। मैं पान खाता था, मैं बहुत ज़्यादा, तकरीबन दिहाड़ी में 10-12 पान लेता था, सिगरेट भी पीता था। उसका ये हुआ कि मेरे दांत में दर्द हुई, उसकी गिल्टी बन गई। उन्होंने कहा ये कैंसर है। डॉक्टरों ने फिर इसका ऑपरेट किया, 10-12 घंटे का ऑपरेट हुआ। अब वो कैंसर तो ख़त्म हो गया, लेकिन हिम्मत ख़त्म हो गई है। ना मुझसे चला जाता है, ना बैठा जाता है, और ना कुछ खाया जाता है। डॉक्टर ने ये मेरा सारा जबड़ा निकाल दिया और नकली जबड़ा डाला है, यहाँ लोहे की प्लेट डाली हुई है। मैं खा कुछ नहीं सकता, स्वाद लिक्विड से। और मेरी छोटी बहन बहुत हुई है, मैं उसके जनाजे भी नहीं जा सका,
اس سے بڑی ذلت کیا ہو سکتی ہے؟ میری لوگوں سے اپیل ہے، خدا کے لیے پان چھوڑ دیں، پان اچھی چیز نہیں ہے۔ کوئی اتنا لمبا آپریشن کرا کے اب 8 ماہ سے میں بستر سے اٹھ نہیں رہا، 25 سے 26 لاکھ روپیہ خرچہ آ گیا، اور میری 4 دن کی دوائی جو ہے نا وہ 3000 کی آتی ہے۔ سوچیے کیسے خرچہ چل رہا ہے۔ میرا جو پیٹ ہوا ہے نا یہاں سے شروع ہوا تھا، یہ دیکھیں یہ سارا زگ زیگ بنا ہوا ہے، یہ سارا انہوں نے کیا، یہ میرا جبڑا اٹھا دیا تھا انہوں نے، یہ میری ہڈی کاٹ کے انہوں نے نکال دیا، یہ جبڑا تک نکال دیا میرا، یہاں انہوں نے پلاسٹک کا جبڑا ڈالا نا اس میں، یہ لوہے کی پلیٹیں ڈالی ہوئی ہیں ساری، یہ دیکھیں یہاں سے ہے کوئی دانت نہیں ہے، کوئی ہڈی نہیں ہے، یہ صرف یہ 3-4 دانت، اور شوؤں لگنے سے یہ میرے یہ بھی دانت ختم ہو گئے ہیں۔ یہ میرے بل کا بھی آپریشن انہوں نے ساتھ کیا تھا کہ بل کی بھی صفائی کر دیں۔ یہ میری شاہ سے انہوں نے کاٹی تھی، میری شاہ بھی انہوں نے صاف کی تھی کیونکہ اس کے اندر بھی چلا گیا ہوا تھا۔ یہ دیکھیں یہ شوائیں لگی تھی مجھے، یہ سارا جل گیا ہوا ہے، سارا جل گیا ہوا ہے، ابھی بھی تکلیف ہوتی ہے ادھر ساری۔ اب یہاں مجھے ابھی تک پین ہو رہی ہے، 8 ماہ ہو گئے ہیں، ابھی ابھی ڈاکٹر کے پاس جاتا ہوں کہتا ہے یہ 2 سال بعد ٹھیک ہوگی، تو ابھی انہوں نے 2 سال کا پیریڈ بتایا۔ ہاتھ جوڑ کے اپیل کرتا ہوں کہ جو مدنی چینل دیکھ دیں اس کے بعد یہ پان چھوڑ دیں، زندگی میں پان کو ہاتھ نہ لگائیں، شاریہ گٹکا کسی چیز کو نہ لگائیں، یہ بہت بری چیز ہے۔ اللہ اللہ، پان، گٹکا، چھالیا، سگریٹ اسپیشلی یہ نارمل ہے، جو اس میں نشیاور اشیاء ملاتے ہیں، کچھ ایسی چیزیں ملاتے ہیں جو پھر مزید اس کی ہلاکتوں میں اضافہ اور پھر اسے حرام کے درجے تک لے جاتی ہیں چیزیں، وہ الگ ڈسکشن ہے، ٹھیک ہے، اور وہ زیادہ مضر صحت ہیں، وہ زیادہ تکلیف سے آپ کو ماریں گی، یہ بھی آپ بتا دوں کہ وہ زیادہ تکلیف ہوگی، وہ زیادہ، کیونکہ یہ ان چیزوں سے جو آپ لذت گین کر رہے ہیں نا، اس لذت کے پیچھے بہت بڑی تکلیف چھپی ہوئی ہے۔ میں آپ اور ہم سب ہمارے اس بھائی کے لیے دعا کرتے ہیں، اللہ انہیں صحت دے، انہیں تندرستی دے، ایمان کی سلامتی دے، اور جو انہوں نے اپنے اس درد بھرا انداز ہمیں دیا، یقیناً یہ بھی ان کی ہمت ہے جو یہ آئے، لیکن میں امید کرتا ہوں کہ ان کو ایک درد ہوگا کہ جس تکلیف میں گزر رہا ہوں وہ تکلیف اور نہ گزرے۔ آپ گھر بیٹھے ہیں، آپ کے بچوں کی امی شاید پان کھاتی ہوگی، ہماری جیسے اسلامی بہنیں پان کھاتی ہیں، سپاریاں کھاتی ہیں، ان کو لگتا ہے کچھ بھی نہیں ہو رہا ہوتا، بعض منہ میں سپاری رکھ کے ہی سو جاتی ہیں، اللہ نہ کرے صبح اٹھے منہ میں چھالا نکلا ہو، دانا نکلا ہوا ہو، آپ چیک کرانے جائیں، 2 دن کے بعد پتہ چلے رپورٹ کے اندر خدا نہ کرتا کینسر ہے، آپ کا بنے گا کیا؟ آپ کا یہ منہ کٹ جائے گا، میک اپ کرتے فرصت نہیں ملتی، پھر یہ سارا لے کر آپ کہاں، سوچئے ذرا، میں ڈرا رہا ہوں آپ کو، تاکہ اللہ کرے آپ کے گھر سے سپاری، آپ کے گھر سے پان، آپ کے گھر سے سگریٹ، آپ کے گھر سے گٹکے وٹکے سب نکل جائیں، اللہ نصیب کرے، اللہ ہمارے ان بیچنے والوں کو بھی ہدایت دے، توفیق دے کہ یہ بیچنا چھوڑ دیں، اور کئی چیزوں کی بیچنے کی اجازت ہی نہیں ہے، تو اللہ ان قانون نافذ کرنے والوں کو ہدایت دے کہ وہ اپنے ذمہ داریوں کو پورا کرے اور ان کو نہ کرنے دے نا۔ یہ لوگ عادی ہیں، قانون کس چیز، قانون بھی تو اسی لیے بنتا ہے کہ لوگ عموماً چیزوں کے عادی بن جاتے ہیں، بہت سارے کرائم ہیں، تو آپ سگنل بھی ہٹا دیں بھائی، لوگوں کو بولے ٹھیک ہے آپ سگنل پر عمل کریں نہ کریں، سگنل بھی لگاتے ہیں، سگنل پر پولیس بھی کھڑی کرتے ہیں تاکہ قانون پر عمل ہو، لوگوں کو نقصان نہ ہو۔ تو جب ایک قانون بنا ہوا کہ یہ چیزیں نہیں بیچی جا سکتی، جو نہیں بیچی جا سکتی جن کے بارے میں ہے، جو میری نالج ہے، تو ان کو روکیں۔ سگریٹ پر تو باقاعدہ منہ بنا ہوا ہوتا ہے کہ یہ کینسر اس سے ہوتا ہے، اور مطلب کہ موت کا یہ سبب ہے، نہ جانے پھر بھی کیوں ایک فیشن بن گیا ہے، گلیمر بن چکا ہے سگریٹ کی ڈبیاں سامنے رکھی ہوئی مہنگی اور لوگ پیتے ہیں، اور جیسا بھی ڈاکٹر عمار نے ہمیں کہا کہ پھیپھڑوں کا کینسر، اس کا بیسک ریزن یہ سگریٹ ہے، اور گٹکا بھی آپ کو بتایا، آپ کو پان کا بھی بتایا، سپاریاں، یہ ساری آپ کو ہم نے پکچر بتائی ہے، تاکہ اللہ کرے کہ ہمارے اس وقت میں تو کہتا ہوں ہمیں 50 100 200 کولے بھیجیں، یہ پان خور، گٹکا خور، سگریٹ پینے والے 50 100 200 کولے بھیجیں، اور ہمیں بتائیں کہ جناب ہم نے چھوڑ دیا، یہ میسج کریں، ٹیکسٹ میسج کر دیں کہ میں نے چھوڑ دیا آج سے نہیں، اور پکا ارادہ کریں کہ نہیں، ہمدردی کر رہے ہیں ہم آپ کے ساتھ،
کہ آپ نہ ان چیزوں میں مبتلا ہوں اور نہ اتنے آزمائش میں ہیں. اگر یہاں ہمارے اسٹوڈیو میں بیٹھے ہیں، میرے ہمدردی بول رہی ہے، یہاں اسٹوڈیو میں اگر کوئی اسلام آباد بیٹھے ہیں جو سگریٹ پان گٹکے کے عادی ہیں، اپنے بیوی بچوں پر رحم کرو، اپنی صحت پر رحم کرو، اپنے ماں باپ پر رحم کرو. انہوں نے اس لیے تھوڑی آپ کو پال پوس کے بڑا کیا تھا کہ کل آپ کے کینسر زدہ بدن کو لے کر یہ ہسپتال گھومتے رہیں گے. آپ کی بیوی بچی آپ کو لے کر ہسپتال گھومتے رہیں گے. پتا چلے کہ آپ تو کینسر کی وجہ سے، اللہ نہ کرے، اللہ تعالی اس کو صحت دے، لیکن میں جو بھی کہہ رہا ہوں میری بات سمجھ رہے ہوگے، میں صرف چوٹ کر رہا ہوں آپ کو، ایک مطلب کہ شاید آپ مان جائیں کہ آپ اگر چلے بھی گئے دنیا سے کینسر لے کر، پیچھے آپ کے بچے اور آپ کی اولاد، آپ کا خاندان 50 60 70 لاکھ روپے کے قرضوں میں ڈوبا ہوا ہوگا کہ چلو باپ بھی نہیں بچ سکا اور جاتے جاتے 50 60 70 لاکھ کا قرضہ بھی دے گیا. اور بعد اوقات ہو سکتا ہے کہ جن اولاد کو پتہ چل جائے یا گھر والوں کو پتہ چل جائے بچنا ہے ہی نہیں، وہ آپ کو اسی طرح اللہ نہ کرے کینسر زدہ کسی ہسپتال میں ڈال کے نہ چلے جائیں. اس کا علاج کون کرے گا؟ ڈاکٹر عمار ایسی ایگزامپل ہیں؟ آئی ڈونٹ نو. ایسی ایگزامپلز ہیں بالکل. ایسے مطلب واقعات ہوتے ہیں کہ ایک اپنے دوست کا ہی واقعہ بیان کرتا ہوں کہ ان کے والد صاحب نشانی کے بغیر، کہ ان کے والد کو غدود کا کینسر جو ہے وہ ٹونسلز نہیں، غدود پیشاب کی جگہ غدود ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو بڑھاپے میں یہ بہت زیادہ کامن ہے. تو وہ جو دوست ہیں میرے، وہ یہ بتاتے ہیں کہ میں اس وارڈ کے اندر واحد شخص ہوتا تھا کہ جو سارے مریضوں کے کام کرتا تھا. اپنے والد کے ساتھ میں رکا ہوا تھا اور ایک طویل عرصہ، کئی دن، مہینہ بھر جو ہے وہ گھر بھی نہیں گئے، ایک دفعہ بھی گھر نہیں جا سکے، تو وہیں پر سٹے کرتے رہے. تو وہ بتاتے ہیں کہ کتنے سارے مریض ہوتے تھے، چونکہ وہ ایک مرض ایسا ہے لمبے عرصے تک چلا جا رہا ہے، سسک رہے ہیں مریض، تو ان کے گھر والے ان کا پتہ نہیں لینے آتے تھے. تو وہ وہاں پر موجود ہوتے تھے اور دوسروں کے کام وام بھی کر دیتے تھے، اور وہ لوگ اپنے جو ہے نمائندوں کو دیکھنے کے لیے ترستے تھے. اپنی زکوٰۃ خیرات کے جو ادارے ہوتے ہیں وہ لوگوں سے چندہ زکوٰۃ خیرات کر پھر ان کا جتنا کر سکتے علاج کرتے ہیں. نہ بیچاروں کو ہمدردیاں ملتی ہیں، نہ صحیح علاج ملتا ہے. کالز لیتے ہیں کچھ ڈاکٹر عمار؟ کالز لیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں نے 15 سال جو ہے نا گٹکے کھائے ہیں، اور 15 سال کے بعد الحمدللہ عز و جل میں نے جو ہے یہ پان گٹکا یہ سب چیزیں چھوڑ دی ہیں اللہ کے کرم سے. ہوا کچھ ایسے تھا کہ مجھے ملیریا ہو گیا تھا، تو ملیریا ہونے کے دوران جو ہے میں ہاسپٹل کے بیڈ پر بھی گٹکے کھا رہا تھا، اور گٹکے میں اس طرح کھاتا تھا کہ دن رات گٹکے کھاتا تھا، ہر وقت میرے منہ میں گٹکے ہوتے تھے. تو ملیریا کے دوران جب میں گٹکے کھا رہا تھا تو اس دوران گٹکے کھانے سے میرے منہ میں کچھ چھالے اور دانے وغیرہ ہو گئے تھے. تو ہاسپٹل میں جب مجھے ڈاکٹر نے چیک کیا تو ڈاکٹر نے مجھے کہا کہ بھئی آپ جو ہے کینسر کے بالکل قریب پہنچ چکے ہیں، تو آپ لہٰذا چھوڑ دیجئے. تو الحمدللہ عز و جل 3 سال ہو گئے ہیں میں نے گٹکے کھانا چھوڑ دیے ہیں. اس سے فائدہ مجھے یہ ہوا ہے کہ میرے منہ میں گٹکا نہ کھانے سے مجھے بہت سکون ہے. مجھے کھانا کھانے کے ذائقے کا معلوم چلتا ہے کہ میں کیا کھا رہا ہوں، اور مجھے یہ پتا چلا کہ ہمارے منہ میں جو لعاب ہوتا ہے وہ لعاب معدے میں جا کر ہاضمے کا سبب بنتا ہے. جو کہ ہم گٹکا منہ میں کھاتے ہیں وہ ہمارے منہ میں پان کی پیک بنتی ہے، وہ تمام کا تمام لعاب جو ہے ہم پان کی پیک کے ذریعے پھینک دیتے ہیں، تو ہمارا جو معدے کا نظام ہاضمہ ہے وہ خراب ہو جاتا ہے. اب جب سے میں نے گٹکے کھانا چھوڑے ہیں میرا نظام ہاضمہ بہت اچھا ہے الحمدللہ، اور مجھے بہت سکون ہے. اور 3 سال مجھے تقریباً ہو گئے ہیں گٹکا چھوڑے ہوئے، مجھے کوئی پریشانی نہیں، مجھے کوئی ٹینشن نہیں. اللہ کے کرم سے میں نے گٹکے کھانا چھوڑ دیے ہیں. اور میری تمام دوستوں سے گزارش ہے، ریکویسٹ ہے ان سے کہ خدا را یہ پان گٹکا یہ تمام چیزیں کھانا چھوڑ دیں. کچھ بھی نہیں ہوتا. آج میں نے 3 سال ہو گئے چھوڑ دیا، مجھے تو کچھ بھی نہیں ہوا. آپ لوگ بھی اگر کوشش کریں تو گٹکا چھوڑا جا سکتا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ، بہت خوب. اللہ آپ کو استقامت دے. آپ نے پیاری بات کی مجھے، لیکن آپ نے کہا نا کہ میں نے 3 سال بعد پان گٹکے چھوڑ دی، میں کچھ بھی نہیں ہوا. ہوتا تو کچھ کرنے سے ہی ہے. آپ نے تو چھوڑا ہے، آپ کو تو ویسے اللہ نے چاہا تو کچھ نہیں ہونا تھا. اور مزید اللہ آپ کو صحت دے، تندرستی دے، استقامت دے. اور جو آپ کی کال سن رہے ہیں اللہ کرے کہ وہ بھی چھوڑ دیں جو پان گٹکا سگریٹ کے عادی ہیں، کہ اس سے پھیپھڑے کا کینسر، مثانے کا کینسر، منہ کا کینسر، گلے کا کینسر، چیسٹ کا کینسر، میں بھی کہ بہت سارے کینسر. آئی تھنک کہ شاید اسکن کینسر بھی اگر اسے ہوتا ہو تو کوئی تعجب نہیں ہے. ایک بڑی پریکٹیکل تجربے کی بات میں عرض کرتا ہوں. جیسے انہوں نے اس کال کے اندر بھی بتایا، بہت سے مریض آتے ہیں، مطلب اپنے تجربے میں یہ بات گزری کہ
کینسر جو منہ کا ہوتا ہے پان گٹکا وغیرہ چھالیاں کھانے سے، اس کی ایک بہت زبردست ایک خطرناک جو بات مریض کے لیے ہوتی ہے کہ اس کا علاج کرنے میں آپریشن کرنا پڑتا ہے، اور آپریشن کے لیے مریض کو بے ہوش کرنا پڑتا ہے۔ بے ہوشی کے لیے منہ کے اندر ٹیوب ڈالی جاتی ہے، بے ہوشی کے دوران منہ سے ٹیوب ڈالی جاتی ہے سانس، مصنوعی سانس دینے کے لیے۔ تو ان مریضوں کا منہ کھلنا ہی بند ہو جاتا ہے، منہ کھلتا نہیں ہے، تو اس کے بعد آپریشن کرنے میں بھی بہت پرابلم آتی ہے کہ ان کے منہ سے ٹیوب کیسی ڈالی جائے۔ پھر گلے میں یہاں پر سوراخ کرنا پڑ جاتا ہے کہ یہاں پر سوراخ کر کے سانس کہ ان کو مصنوعی سانس پرووائڈ کیا جائے، جس کے بعد یہ جو ہے ان کا آپریشن ہو سکے۔ تو آپریشن بھی نہیں ہو سکتا۔ اور جو تجربے کی بات وہ یہ ہے کہ ان مریضوں کو، ایسے لوگوں کو جب یہ ہاسپٹل میں آتے ہیں کہ ہمارا منہ جو ہے کھلنا کم ہو رہا ہے، منہ پورا نہیں کھل رہا، ہمارے منہ میں نوالا نہیں جا رہا، ایسا پرابلم ہونا شروع ہو گئی ہے، ابھی چھالا نہیں بنا ہوتا ہے، ابھی کینسر نہیں بنا ہوتا، تو ان کو منع کرتے ہیں کہ آپ یہ چھوڑ دیں، نہیں چھوڑتے، سمجھایا جاتا ہے نہیں چھوڑتے، ان کو بڑا اصرار کیا جاتا ہے، ان کو پریکٹیکلی، یعنی ہم ایسا کرتے تھے کہ دوسرے مریضوں کی پکچرز لے کے وہ ان کو یعنی اجازت لے لیتے تھے کہ آپ کی پکچر لے لیں تاکہ دوسروں کو عبرت کے طور پہ دکھا سکیں، وہ ان کو دکھاتے تھے، نہیں چھوڑتے۔ لیکن جس دن ان کو یہ بتایا جاتا ہے کہ آپ کو جو ہے کینسر ڈیولپ ہو گیا، اللہ اللہ، آپ یقین کریں اسی دن وہ پان گٹکا چھالیا سب چھوڑ دیتے ہیں۔ تو کیا یہ اچھا ہو کہ وہ پہلے عبرت، جیسے انہوں نے ایک اسٹیج آنے سے پہلے ہی چھوڑ دیا اور وہ مرض جو ہے وہیں پر اس کو سٹاپ لگ جاتا ہے اور کئی حد تک وہ ریورس ہونا بھی شروع ہو جاتا ہے، نارمل کی طرف آنا بھی شروع ہو جاتا ہے۔ تو لیکن اکثر جو لوگ ہیں وہ یہی غلطی کرتے ہیں کہ جب ان کو بتایا جاتا ہے کہ ہاں اب کینسر ہو گیا، چھوڑ دیتے ہیں۔ پھر پچھتایا کیا ہو جو چیڑیا چگ گئی کھیت۔ ایک اور ہمارے پاس مریض کا ہے کہ ان کو بھی کینسر ہوا تھا اور کیا ہوا، ان کے بیٹے کچھ کہنا چاہ رہے ہیں، آئیے سنتے ہیں۔ میرا نام محمد اسماعیل بن حاجی عمر فاروق ہے، یہ میرے والد صاحب ہیں، تقریباً 25-30 سالوں سے پان گٹکا کھاتے تھے۔ 2 مہینے پہلے ان کے منہ میں چھالا ہوا، دانا ہوا، تو ہم نے یہ ڈاکٹروں کو دکھایا تو ڈاکٹروں نے کہا کہ اس کی بایوپسی ہوگی اور پھر کینسر ڈائگنوز ہوا۔ کینسر جب ڈائگنوز ہوا تو ہم ڈاکٹر کے پاس گئے تو انہوں نے سرجری کا مشورہ دیا، ہم بہت ڈر گئے تھے۔ اللہ پاک کے کرم سے اس کی سرجری کروائی، الحمدللہ کامیاب اس کا آپریشن ہوا۔ اب اس کے مراحل آگے بھی باقی ہیں، ریڈیو تھراپی وغیرہ، کیمو وغیرہ ہوگا۔ آپ سے بھی گزارش ہے کہ جو لوگ پان گٹکا کھاتے ہیں برائے کرم اس سے بچیے۔ اللہ کریم آپ کے والد صاحب کو مزید صحت و تندرستی دے اور عافیت والی سنتوں بھری طویل زندگی عطا فرمائے۔ یہ ہم آپ کو دکھا رہے ہیں وہ لوگ جو پان کے، گٹکے کے، سگریٹ کے عادی ہیں، مہربانی کریں آپ کے گھر میں جو اس وقت بیٹھ کر دیکھ سن رہے ہوں گے اور آپ کو پتہ ہے، یہ پتہ نہیں آپ کے سامنے ہاتھ جوڑے نہیں جوڑے، میں ہاتھ جوڑتا ہوں، ان بچے ہوئے گھر کے افراد پر رحم کیجئے، ابھی اسی وقت پکی نیت و ارادہ کر لیجئے، نہیں کریں گے۔ چند دن تک آپ کو اس کی طلب ستائے گی مگر اس کے بعد بہت راحت آ جائے گی۔ 7، 8، 10 دن کا پروسیجر ہے کہ یہ ایک چیز جو جگہ بنا چکی اندر میں اپنی طلب کی، اس کو طلب کو مٹانے میں آپ کانفیڈنس یوز کریں، اللہ سے دعا کریں اور نہ لیں ٹوٹلی۔ وہ جو آپ کی جو کیفیت ہوگی، سر میں درد ہوگا، کچھ بدن میں کھچا ہوگا، یہ ساری چیزیں ہوں گی، وہ ڈیفینیٹلی اس کو وہ چیز چاہیے، جب اس کو نہیں دیں گے تو وہ اندر میں کوئی احتجاج کرے گی، مگر آپ اس کے احتجاج کو نوٹس نہ لیں، آپ پرامن رہیں، انشاءاللہ یہ احتجاج اس کا دم توڑ دے گا، اور جب آپ پرامن رہیں گے اور استقامت کے ساتھ رہیں گے، احتجاج زیادہ دیر تک نہیں چلے گا، یہ دم توڑ دے گا، پھر آپ بڑی کمفرٹیبل لائف کی طرف چلے آئیں گے، اور آپ اس ہمارے جو پہلے جو کال آئی تھی اس کی طرح شاید آپ بھی کہیں گے کہ اتنے برسوں پہلے میں گٹکا، پان، سگریٹ کا عادی تھا اور ان تمام چیزوں کا عادی تھا، سب چھوٹ گیا۔ پھر یاد رکھیے گا، چھوڑ دینے کے بعد دوبارہ صرف ایک مرتبہ کا کھانا کافی ہے آپ کو عادی بنانے کے لیے، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں۔ یہ ہوتا ہے نا یار چھوڑ تو دیا ہے اب ایک آدھ کھا لو، وہ ایک آدھ کھانا جو ہے نا وہی آپ کو دوبارہ لائن پر لے آئے گا کہ یار چلو، وہ ٹیسٹ آپ کو دوبارہ ریکال کرے گا، آپ تھوڑے عرصے میں اس ٹیسٹ کو ہی بھول جائیں گے کہ اس کا ٹیسٹ کیا ہوتا ہے۔ آپ نیت تو کریں، کال دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نگران شورا اور ڈاکٹر عمار کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عرض یہ ہے کہ میرے اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے امت کی خیر خواہی کے لیے امت کا درد رکھتے ہوئے امت کی ایک
موذی مرض سے بچانے کے لیے رسالہ لکھا، یہی چھالیہ، پان، گٹکا کے وغیرہ کے بارے میں. تو نگران شورا سے عرض یہ ہے کہ اس دفعہ میرے پیر و مرشد کی بارگاہ میں اگر عرض کر دی جائے کہ یہ نیکسٹ ویک میں جو رسالہ پڑھنے کے لیے دیا جائے وہ پان گٹکا کے بارے میں اگر ہو جائے تو مدینہ مدینہ. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کال دیں. نگران شورا کی بارگاہ میں سوال عرض ہے کہ اکثر و بیشتر کام کرنے والے جوان ہو یا بچے ہو، ان لوگوں میں ایک عادت ہو گئی کہ منہ میں پان کا اس طرح سے منہ میں رکھتے اور کام کرتے چلے جاتے ہیں، اور وہ کام میں ان کو مزہ بھی آتا ہے اور انٹرسٹ بھی آتا ہے. اگر پان، بیڑی، سگریٹ یا گٹکا منہ میں نہیں ہو تو پھر وہ کام کرنے میں ان کے ہاتھ نہیں چلتے. تو ایسا کرنا کیسا، اور ایسا کرتے وقت ان کو کتنی حد تک مطلب نقصان کا اندیشہ ہونا ہوگا یا کینسر کی مطلب علامتیں ظاہر ہو؟ کیونکہ ابھی بتایا گیا ہے کہ پان اور گٹکے وغیرہ سے کینسر ہوتی ہے. تو یہ کام کرنے والے اکثر و بیشتر پورے وقت میں منہ میں پان گٹکا رکھتے ہیں. اگر یہ نہیں رکھا گیا تو کام نہیں ہوتا ہے. اس وجہ سے مطلب ان کو اس بیماری کا زیادہ اندیشہ ہے. تو ان کے لیے مدنی پھول ارشاد فرمائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اچھی اسٹینڈرڈ فیکٹریز اور کمپنیز یہ الاؤ ہی نہیں کرتی اپنے لیبر، اپنے ملازمین کو پان گٹکا وغیرہ سگریٹ. فیکٹری میں الاؤ ہی نہیں ہوتا، میں جانتا ہوں، کیونکہ اس سے چیزیں برباد ہوتی ہیں، چیزیں خراب ہوتی ہیں، داغ دھبے ہوتے ہیں. سگریٹ پہ تو چیزیں جلنے کا اندیشہ رہتا ہے. اچھی اسٹینڈرڈ اور ریکگنائزڈ جو کمپنیز ہوتی ہیں یہ الاؤ ہی نہیں کرتی. اگر کوئی پکڑا جائے اس کو نوٹس نہیں مانتا، مطلب فارغ کر دیں گے. یہ ان کا اسٹینڈرڈ ہے. ورنہ ان کے بعض اوقات وہ پیس نکلے تو پتہ چلے گا اس پہ بھی پان کا دھبا ہے. وہ خاصے اسے 4-5 تو چھینٹے مار دیے. یہ تو ہو گئی ایک بات. میں سوال یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ لیبر کام کرتے ہیں، آپ کے ساتھ 100 لیبر کام کر رہے ہیں، کیا 100 لیبر کے وہ میں گٹکا بڑھا ہوا ہے کہ وہ اس کو سرور آ رہا ہے، دماغ میں وہ چڑھ رہا ہے اور اس کا ہاتھ چل رہا ہے تو پاؤں چل رہا ہے تو جناب کینچی چل رہی ہے تو دیگر چیز چل رہی ہے؟ نہیں، میجورٹی کری کوئی نہیں رہی ہے. اس کا بھی تو کام ہو رہا ہے، اچھے سے اچھی کارکردگی وہ بھی دے رہا ہے. یہ جو اس سے ہو نہیں رہا ہے نا بغیر اس کے، یہی وہ چیز ہے جو اس کو عادی بنا چکی ہے. اور وہ چونکہ منہ میں رکھنی ہے سمپل سی، اور ہمارے اس کو زیادہ کا برا سمجھا نہیں جاتا، تو وہ اس کو اپنے اندر کھائے چلی جا رہی ہے. جب کھائے چلی جا رہی ہے تو ہو رہا ہوتا ہے، شروع میں مزہ آ رہا ہوتا ہے، بعد میں تکلیف کی وجہ سے بندہ کر رہا ہوتا ہے. جیسے میں کئی دفعہ مثال دیے کہ جب آپ کو خارش ہو رہی ہوتی ہے اور آپ کھجانا شروع کر دیں تو شروع میں بڑا مزہ آ رہا ہوتا ہے نا، ہلکی ہلکی خارش کو کھجانے سے. لیکن پھر آہستہ آہستہ یہ جب جلد کی مرض پکڑ لیتی ہے نا، پھر کھجانا تو یہ تکلیف دے رہا ہوتا ہے. لیکن اس تکلیف کے باوجود بھی آپ کو کھجانا پڑتا ہے، لیکن وہ تکلیف ہے. اب وہ لذت نہ آ رہی. شروع میں تھوڑے دنوں کے لیے آپ کو ایک لذت ملتی ہے، اس کے بعد تو اس پہ تکلیف ہے، تو اس کو چھوڑنا ہی بہتر ہے. جی حاجی صاحب، ابھی میں آپ کا پروگرام دیکھ رہا ہوں اور ابھی میں اسموکنگ کرتا ہوں، کراچی سے بات کر رہا ہوں میں. تو میں اسموکنگ کرتا ہوں اور کافی عرصے سے اسموکنگ کر رہا ہوں، ساتھ میں چھالیاں وغیرہ بھی لے رہا ہوتا ہوں. تو ابھی میں نے آپ کا دیکھ رہا ہوں، لائیو دیکھ رہا ہوں، ڈاکٹر عمار بھی ہیں. تو میں ابھی نیت کرتا ہوں کہ انشاءاللہ آج کے بعد میں سگریٹ انشاءاللہ نہیں پیوں گا، چھالیاں بھی نہیں کھاؤں گا. جزاک اللہ خیرہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت بہت مبارک، ماشاءاللہ. اللہ استقامت عطا فرمائے. ہمدردی والی ایک اور بات میں آپ سے کروں گا. اس طرح کی موٹیویشنل ڈسکشن سننے کے بعد، اس طرح کا کچھ بیان سننے کے بعد نارملی لوگ چیزیں چھوڑنے کی نیت کر لیتے ہیں، مگر تھوڑے ٹائم کے بعد، یعنی صبح اٹھنے کے بعد، چائے پینے کے بعد، کھانا کھانے کے بعد، کیونکہ ابھی بعد ہوگا رات کا بولو کھانا کھا چکے ہوتے ہیں اور جو لینا کرنا ہوتا ہے وہ لے چکے ہوتے ہیں. تو یہ یاد رکھیے گا کہ ابھی کی نیت خوبصورت بہت ہے آپ کی، اس کے اندر مطلب کہ ایک ہمت کو میں داد دیتا ہوں، ٹھیک ہے. لیکن پیارے اسلامی بھائی، چند گھنٹوں کے بعد آپ کا امتحان شروع ہوگا، اس وقت آپ بالکل پکے رہیے گا. میں اس لیے کہہ رہا ہوں مسلسل کال کریں، آپ کے اناؤنسمنٹ شاید لوگ سنیں گے، نام نہ بتائیں، پہچاننے والے پہچانتے ہوں گے، تو انشاءاللہ امید ہے کہ اس سے استقامت ملے گی، اور گھر والے بھی ایک دوسرے کو سمجھانا شروع کریں گے بیٹا اب نہیں.
بلکہ بعضوں کا چلتی بھی نہیں ہے. ماں باپ کو خوش بھی کرنے کے لیے کہہ دیں گے ٹھیک ہے, لیکن اب تھوڑی دیر کے بعد پھر جا کے وہ کہیں کونے میں بیٹھ کر سگریٹ پھونکنا شروع کر دے گا. بعض اوقات تو ایسے ڈھیٹ ہوتے ہیں کہ ان کو کئی جگہ نہیں ملتی تو باتھ روم پہ جا کے سگریٹ پیتے ہیں. ان کو پتا ہے یار یہ استنجا خانے میں جا کر ٹوائلٹ میں جا کر سگریٹ پی لو. یہ عجیب و غریب دنیا ہے. کالز دیں. ماشاء اللہ عز و جل نگران شورا بہت ہی پیارا سلسلہ سبق آموز خبریں, اس کا موضوع کینسر, مطلب کافی الحمدللہ رہنمائی مل رہی ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس بیماری سے ہماری حفاظت فرمائے. نگران شورا کی بارگاہ میں عرض ہیں کہ جتنی چیزیں بھی مدنی چینل پر بتائی گئی تھی, کینسر کن 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 چیزوں سے ہو سکتا ہے, اگر ہمیں مل جائے تو ہم اس سے بچنے کی کوشش کریں گے ان چیزوں سے. اور جو چیزیں بتائی گئی تھی جن جن چیزوں سے کینسر کے اسباب بنتے ہیں, اگر یہ بھی ہمیں عطا فرما دیا جائے آفیشیل فیس بک آپ کی آئی ڈی پر, تو انشاءاللہ ہمیں اس کی برکتیں ملے گی. اللہ تبارک و تعالی ہمیں دونوں جہاں کی بھلائیاں نصیب فرمائے. انشاءاللہ نیت کی ہے کہ میرے فیس بک آئی ڈی پر بھی اور واٹس اپ پر کے ذریعے بھی انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ اسے میکسیمم ہم وائرل کریں. جب آپ تک پہنچے تو آپ بھی آگے بڑھائیے گا. میرا فیس بک کا پیج مدنی چینل کی اسکرین پر آپ دیکھ سکتے ہوں گے انشاءاللہ کچھ لمحوں میں. آپ چاہے تو اس کو لائک کر سکتے ہیں. اور دعوت اسلامی کا پیج بھی, امیل سنت کے پیجز بھی, ہمارے کئی فیس بک کے پیجز ہیں. آپ چاہے تو فیس بک کے پیج کو لائک کر کے, اگر آپ فیس بک یوزر ہیں تو, میں جو یوزر نہیں ہے انہیں ہرگز میں دعوت نہیں دوں گا کہ آپ اس طرف آئیے گا. اس گلی کی طرف جانا ہی نہیں ہے, اس راستے کی طرف مت جائیں. یہ میری آپ کو ایڈوائز ہے, مشورہ ہے. میرے میٹھے پیارے اسلام بھائیو, ایک اور آپ تک میں خبر بھی پہنچانا چاہوں گا, بات تک پہنچانا چاہوں گا. وہ ہے پرنٹنگ پیپر. پرنٹنگ پیپر کا استعمال, جو پیپر پرنٹ ہوتے ہیں, سیاہی وغیرہ, انک وغیرہ, پہلے اس کے متعلق کچھ خبر اور پھر ایک اس کے بارے میں آپ کو ڈاکیومنٹری دکھاتے ہیں, پھر انشاءاللہ مزید. یہ ہمارے آگے جا کر تھوڑا سا چل گئے, یہ کینسر کے ہمارے ٹاپک سے ریلیٹڈ ہے. آگے بڑھتے ہیں. ردی کاغذات کی کچی سیاہی صحت کے لیے نقصان دہ. سیاہی قلم کے لیے روشنائی مگر انسانی صحت کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتی ہے. طبی ماہرین کے مطابق ردی کاغذات میں کھانے پینے کی اشیاء کی فروخت جان لیوا ہو سکتی ہے. ردی اخبارات اور کتابوں کی کچی سیاہی صحت کے لیے نقصان دہ ہے. عوام اپنی زندگیوں کو لاحق سنگین خطرے سے بے خبر ہے. بازاروں میں دکاندار سموسے, پکوڑے, جلیبیاں اور کھانے پینے کی دوسری اشیاء اکثر ردی اخبار یا کتاب کے ورق میں لپیٹ کر دیتے ہیں. ان کاغذوں پر تحریروں کی کچی سیاہی ان اشیاء کے ساتھ معدے میں پہنچ جاتی ہے. طبی ماہرین کے مطابق یہ عمل سلو پوائزنگ ہے, جو کینسر اور ہیپاٹائٹس سمیت متعدد جان لیوا بیماریوں کا باعث ہے. جی کیا کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ یہ اسی طرح کے کیمیکلز ہوتے ہیں جو کہ ہمارے معدے کے ذریعے یا پھپھڑوں میں جاتے ہیں یا معدے میں جاتے ہیں. یہ ہمارے روٹس ہیں جو ڈفرینٹ قسم کے مضر صحت جو چیزیں ہیں وہ اندر باڈی میں جانے کی. تو یہ جو سیاہی اترتی ہے, اس کا اخبار کے پیسز ہوتے ہیں یا ڈفرینٹ کتابوں کے پیسز ہوتے ہیں کہ جو اس طرح یوز ہوتے ہیں سموسے رکھنے کے, روٹیاں تندور وغیرہ پہ اس طرح یوز ہوتے ہیں عام طور پہ. تو اس سے جب وہ نمی آتی ہے یا آئل کے ذریعے جب وہ انک اترتی ہے تو یہ مائنر سی سیاہی جو اندر جاتی ہے تو یہ بہت خطرناک قسم کے امراض پیدا کرتی ہے. زہر تھوڑا بھی اپنا اثر تو دکھاتا ہے نا. آپ کو بولے کہ میں نے چٹکی بھر زہر لیا ہے, میں نے کون سا زہر کا پیالہ پیا ہے, یا ایک قطرہ ہی زہر کا میں نے اتارا ہے, میں نے کون سا زیادہ ہوتا ہے. اس لیے سمجھانے کے لیے یہ فی نفسی کوئی زہر نہیں ہے مگر اس کے مضر اثرات ہیں, اور اس کی وجہ سے کینسر جیسی بیماری اور کئی بیماریاں پیدا ہو سکتی ہیں. اس حوالے سے آئیے مزید آپ کو کچھ ہم اپڈیٹ کرتے ہیں. ہم نے اخبار یوز نہیں کیا, ڈبے میں دیتے ہیں, وہ یہ والے کاغذ میں دیتے ہیں. میں چاہتا ہوں کہ اس کے اندر جو پیپر ہے وہ پلین پیپر اور صاف پیپر ہونا چاہیے تاکہ لوگوں کو بیماریاں نہ لگیں, کیونکہ ان میں سیاہی ہوتی ہے. جو ہم ڈالتے ہیں چیزیں ان میں سیاہی پھیلتی ہے اندر, اس کے اندر یہ پیپر استعمال بالکل نہیں کرنا چاہیے. تو جو بھائی نے مجھے بتایا کاغذ کے بارے میں, مجھے پتا نہیں تھا, اس کا علم نہیں تھا, تو انہوں نے صحیح بات بتائی کہ جو اس میں کاغذ میں جو کیمیکل ہوتا ہے وہ کھانے سے ہمارے پیٹ میں جاتا ہے اور اس سے کافی نقصان پہنچ رہا ہے ہمیں. تو اس سے آگے احتیاط کروں گا میں بھی, اور آپ کو بھی کہوں گا آپ بھی احتیاط کریں تاکہ بیماری نہ ہو. اور آپ نے مجھے بتایا, میرے علم میں یہ بات لائے, اس کے لیے بہت بہت شکریہ. جزاک اللہ خیر.
آپ نے جس طرح سوال کیا کہ مجھ سے کہ بٹر پیپر کیوں استعمال کرتے ہو، مہنگا بھی پڑتا ہے، وہ اس وجہ سے ایک تو اس میں صفائی رہتی ہے، کسٹمر سیٹسفائی رہتا ہے، دوسرا یہ کہ پیپر اگر آپ اخبار کا استعمال کرو گے تو وہ زیادہ جلدی ویسٹ ہو جاتا ہے، ہاتھ خراب ہو جاتے ہیں، دوسرا یہ کہ بغیر سیاہی کے پیپر میں خوبصورتی بھی آتی ہے اور گرم بھی رہتا ہے اس سے۔ اخبار اس لیے استعمال کرتے کہ ہم وہ دوسرا والا یہ والا پلاسٹک استعمال کرتے، یہ والا اس میں آئل جذب نہیں ہوتا ہے اور اس میں آئل جذب ہوتا ہے، ہمیں مجبوراً اس میں استعمال کرنا پڑا۔ دوسرا جو بغیر پرنٹ والا لے لیتے ہمیں کوسٹ میں بوارے میں نہیں آتا، اور یہی وجہ ہے کہ ہم یہ استعمال کرتے ہیں۔ اب ہر چیز کو جو ہے نا اگر دنیا کو بتاؤ کہ یہ استعمال نہیں کریں، ہم نہیں کریں گے، اور دوسرے اخبار کا پیپر بغیر پرنٹ والا سستا کرو۔ بات یہ کہ ہمارے بھی مجبوری ہے، ہمیں تو وہ یہ دوسرا والا جو ہے نا وہ بغیر پرنٹ والا وارے میں نہیں آتا، وہ تقریباً 190 سے لے کے 120 روپے کلو آتا ہے، اب یہ 40 روپے کلو آتا ہے۔ ابھی کوئی بھی آدمی جو چیز جس ریٹ پہ بیچ سکے اس حساب سے اپنا وہ چیزیں آگے رکھے گا۔ جو پرنٹنگ میں یوزیج ہوتی ہے یہ ساری انتہائی ہیزرڈ فل ہے، اس میں کیمیکلز ہوتے ہیں، اس میں کافی کیمیکلائز ریئیکشنز ہوتے ہیں، اس میں پریس پر بھی کافی اس میں کیمیکل فردر مزید یوز کی جاتے ہیں۔ اس میں عام بندہ اخبار پڑھ لیتا ہے یا اس کو کاپیز وغیرہ سے یا بک سے یا کسی بھی پرنٹنگ کے حوالے سے جو پیپر نکلتے ہیں، پرنٹ نکل آتا ہے، تو لوگ اس کو یوز جو کرتے ہیں سموسے میں یا پکوڑے میں یا پراٹھے میں یا کچوریوں میں ایسے ملا کے وہ سارا وہ اپنا نکال دیتے ہیں، گھی نکالتے ہیں، وہاں سے یہ پراٹھے سے یا ان جگہوں سے اپنا کیا نام ہے اپنا انک جو ہوتی ہے یہ انسان کے اندر پیٹ میں چلی جاتی ہے، معدے میں چلی جاتی ہے، کینسر وغیرہ کا خدشہ ہوتا ہے، بلکہ خدشہ نہیں ہوتا بلکہ کینسر ہوتی ہے، کنفرمیشن ملی ہے کہ کینسر ہوتی ہے اس میں۔ عام طور پر جو پیپر یوز ہوتا ہے وہ نیوز کا پیپر ہوتا ہے، وہ پیپر بہت ہلکا ہوتا ہے، لائٹلی ہوتا ہے، 45 گرامز کا ہوتا ہے، جو ہمارے کھانے پینے اشیاء میں گھل مل کے جا کے ہمارے انک ہمارے اندر پیٹ میں چلی جاتی ہے۔ انک تو انک ہے گی، نقصان کار تو ہے، اس میں کیمیکلز ہوتے ہیں، اس میں کافی اپنا تیزابیت والی اشیاء اس میں ہوتی ہے، کیمیکلز ہوتے ہیں، اور وہ تو انک کھانے کے لیے نہیں ہے نا، وہ بیسیکلی وہ تو انک ایک پرپس کے لیے، جیسے تیزاب کر لیں، اب تیزاب کو ہم تو یوز تو نہیں کر سکتے نا۔ ہمارے ہاں یہ عالم ہے گا کہ لوگ اس نیوز کے پیپر کو جو پرنٹڈ ہوتا ہے جس میں انک لگی ہوتی ہے لوگ اس کو ٹیشو کے طور پر استعمال کرتے ہیں، جبکہ آپ نے یہ دیکھا ہوگا ٹیشو جو ہے وہ بہت سافٹ لائٹلی صحت کے مراحل سے گزر کے ٹیشو کو استعمال ہوتا ہے، وہ پیک میں آتا ہے، اور ہمارے ہاں یہ انک والے پیپر جو ہے یہ یوز ہوتے ہیں ٹیشو کے طور پر، کھانا کھا لیا وہ بھائی پیپر دینا، وہاں سے یہ ٹیشو کے طور پر یوز کرتے ہیں، وہ ہاتھوں کو لگاتے ہیں پھر وہ یہ منہ صاف کرتے ہیں، اس سے بیماریاں بڑھتی ہیں، خاص طور پر کینسر کا رجحان بڑھ رہا ہے پاکستان میں۔ میرا نام عرفان شیخ ہے۔ یہ چیزیں آپ جیسے پکوڑے والوں کو بیچ دیں یا کسی ہوٹل والوں کو بیچ گئے، اب اس میں دیکھنا یہ شاہی چھوڑنے کا مقصد یہ ہوا نا انسان کو کتنی ہی بیماریاں پیدا کر دے گی، وہ تو آپ کو اس کا سائڈ افیکٹ تو پتہ ہے آپ کو۔ بہت سارے پیپر باہر سے تقریباً امپورٹ ہوتے ہیں، اس میں چائنا ہے، امریکہ ہے، جرمنی ہے، وہ لوگ اپنی ملک کے اپنے شہریوں کے لیے یہ پرنٹ کرتے ہیں تاکہ جو کمرشل یوز ہوگا وہ کمرشل، جو بزنس پروفیشنل لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے بھی، پھر جو ان کے پاس یہ سٹاک بچ جاتا ہے، جو ایکسیس ہو جاتا ہے، تو وہ پاکستان یا جو بھی اس ملک کو اپنے پیپرز کی ضرورت ہوتی ہے وہاں سے امپورٹ کر لیتے ہیں، اسکریپ کے طور پہ یہاں پاکستان آتا ہے۔ پھر یہ برگر کی ریڑھی والا بھی اس کو یوز کرتا ہے، پکوڑے والا بھی، ایک ہوٹل پہ بھی جاتا ہے، اور بہت سارے لوگ اس کو ٹشو کے طور پہ بھی استعمال کرتے ہیں، لفافہ بھی بنتا ہے۔ یہ چند چیزیں ہیں اب تک ہم نے پہنچائی۔ اب اس میں کیا ہے، اب آپ کا کام ہے، دیکھنے سننے والوں کا کام ہے کہ انہوں نے یہ لکھی ہوئی چیزوں میں چیز وصول نہیں کرنی، لوگ خود اپنے آپ کو بدلیں گے۔ آپ خریدنا بند کر دیں، تندور والا آپ کو روٹی بھی پلین پیپر میں دے گا، بن کباب والا بن کباب بھی آپ کو پلین پیپر میں دے گا، پراٹھے والا پراٹھا بھی آپ کو پلین پیپر میں دے گا، پکوڑے سموسے والا پکوڑے سموسے پلین۔ آپ کا جب یہ سٹینڈ ہوگا نا، عوام جب ایک چیز کو مطلب سمجھ لے گی کہ بھائی ہم نے اس طرح پرنٹڈ پیپر کے اندر لکھے ہوئے کاغذ میں یا اخباری ہوں یا کوئی ہوں یا کسی کتاب کے کاغذ ہوں، یہ انک جس کی تھوڑی سی آپ نے ڈیفینیشن بھی سنی، کچھ وضاحت اس میں کیمیکلز ہوتے ہیں، تو یہ چیزیں مطلب اندر جائیں گی تو آپ کو نقصان دہ ہوں گی، اور یہ تیل والی چیزیں ہوتی ہیں، بہت ساری چیزیں جذب ہو رہی ہوتی ہیں۔ ہمارے بچوں کو اللہ نہ کرے کینسر ہو جائے، ہمارے کس کو کیا پرابلم ہو جائے، یا اس کی وجہ سے کینسر نہیں تو کوئی اور بیماری اللہ نہ کرے ہو جائے، تو کیا ضرورت ہے ان چیزیں؟ آپ کنزیومر، پرچیزر، آپ مان لیں بس
یہ آپ اس کو چھوڑ دیں گے جناب، یہ دکاندار کو سمجھا دو، دکاندار نہیں سمجھے گا. ابھی دکاندار نے خود کہہ دیا کہ جناب ہم یہ پلین لینے جاتے ہیں تو ہم کو 120 روپے کلو پڑتا ہے، یہ لکھا ہوا لینے جاتے ہیں ہم کو 40 روپے کلو پڑتا ہے. ہم کو کیا ضرورت ہے وہ لینے کی، کیونکہ ہم کو تو چیز مہنگی بیچنی نہیں ہے، کیونکہ لوگ مہنگی خریدیں گے نہیں. آپ اپنا، میں کسٹمر سے کہہ رہا ہوں، عام پرچیزر سے کہہ رہا ہوں جو آپ دکانوں پر چیزیں لینے جاتے ہیں، آپ ذہن بنا لیں کہ آپ نے اس طرح پرنٹڈ لکھے ہوئے کاغذ سے جو یہ سستے خرید کر لے کر آتے ہیں، آپ نے سامان نہیں لینا. اپنے آپ کو بچانے کی آپ کوشش کریں. انشاءاللہ امید ہے کہ اس سے آپ کی صحت اچھی رہے گی اور سسٹم آٹومیٹیکلی چینج ہونا شروع ہو جائے گا. آپ کو یاد ہوگا تھوڑے عرصے پہلے ہمارے ہاں پلاسٹک بیگز جو پولیتھین بیگ ہوتے ہیں اس پر پابندی لگی تھی کہ جناب یہ نہیں ہوگا. تو سارے دکانداروں نے جو ہے نا وہ پتہ تھا نہیں خریدنا، تو انہوں نے وہ کاغذ کے بیگ بنانے اور تھیلے بنانے انہوں نے شروع کر دیے تھے. یہ آپ کو شاید پتہ ہوگا. پھر وہ کپڑے کے اور کاغذ کے اس طرح کے تھیلے میں بکتا تھا. اصول بنتے، قانون بنتے ہیں، یہ ٹوٹ جاتے ہیں اور لوگ اس پر عمل نہیں کرتے. رشوت خور بھی ہمارے معاشرے میں موجود ہے، اداروں میں ایک سے ایک رشوت خور بیٹھے ہوتے ہیں، وہ لے کر پھر سب ختم کر دیتے ہیں. لیکن جب آپ کو تو کوئی گن پوائنٹ پہ تو نہیں کہہ رہا نا کہ یہ لو، اب نہ لیں. کچوری والے بھی صحیح ہو جائیں گے، بن کباب والے بھی صحیح ہو جائیں گے، دیگر بھی صحیح ہو جائیں گے. اور پان گٹکا سگریٹ تو ویسے آپ نے چھوڑنے کی نیت کر لی ہوگی، میں امید کرتا ہوں. تو یہ ساری چیزوں بچیں تاکہ آپ کی صحت اچھی رہے، نماز پر قوت حاصل کریں، عبادت پر قوت حاصل کریں. پھر یہ کہ لکھے ہوئے کاغذ، ان میں بے ادبی کا فیکٹر موجود ہے. ان میں اللہ کا نام، اس کے پیارے حبیب کا نام، یا کوئی احتیاط کون کرتا ہے. اب آپ نے مطلب کہ وہ بن کباب کھائی نکالی اور آپ نے کاغذ پھینکا، اس پر لکھا مثال کا تھا وہ محمد ابراہیم. اب محمد اس کو نسبت پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اس نام کو ابراہیم اس کو نسبت حضرت ابراہیم علیہ السلام سے. اب بتائیے کہ یہ کیا ہوگا؟ کہیں اللہ کا نام لکھا ہوا ہوتا ہے، بعض اوقات قرآن کریم کے آیات و ترجمے لکھے ہوئے ہوتے ہیں، اور ویسے بھی حروف کا ادب ہے، چاہے وہ انگلش کے ہوں یا اردو کے وغیرہ کے ہوں. تو ادب کا تقاضا بھی یہ ہے کہ ان چیزوں کو استعمال نہ کیا جائے. اور دکانداروں سے میری ریکویسٹ ہے کہ وہ اپنے 2 پیسے بچانے کے لیے لوگوں کی صحت سے نہ کھیلیں. تو یہ چند ایک مدنی پھول تھے. اوورآل ڈاکٹر صاحب اس سے ذریعے بھی کینسر ہو جاتا ہے. تو کینسر کی کیا کیا قسمیں ہیں، اور آپ فائنلی، کیونکہ اب سلسلہ کا وقت ختم ہو رہا ہے، پھر میں انشاءاللہ کالس لوں گا آپ کی. فائنلی آپ کینسر کے ٹاپک پر ہمارے ناظرین کو کیا کیا مدنی پھول دینا چاہیں گے؟ کینسر جو مختصر سا وقت ہے تو اس کے اندر میں کوشش یہ کروں گا کہ جو موسٹ کامن جو کینسرز ہیں، جو بہت زیادہ یوں سمجھے کہ 80-90% جو ہمارے معاشرے کے اندر جو کینسر پائے جاتے ہیں وہ 3-4 قسم کے کینسرز ہیں. تو میں ان کے اوپر بات کرتا ہوں اور ان سے بچنا کیسے ہے، ان کی علامات کے حوالے سے. تو میں عرض کرتا ہوں، سب سے پہلے جو گفتگو ہماری چل رہی تھی سگریٹ اسموکنگ کے حوالے سے، تو اس کے اندر ایک اور بہت زبردست، اگر اس کو عبرت کے لیے ایک مدنی پھول اپنے لیے لینا چاہیں تو آپ یہ سوچیں کہ جو اسموکنگ کر رہا ہے تو وہ سگریٹ کے اندر ایک فلٹر لگا ہوتا ہے، اس فلٹر کے ذریعے وہ اس کا دھواں کھینچتا ہے، جس میں سے بہت سارے زہریلے مادے جو ہیں وہ فلٹر روک لیتا ہے. اور اس کا جو دھواں اڑ رہا ہے ہوا میں، اس کے بچوں کے اندر جا رہا ہے، اس کے گھر والوں کے سانس میں جا رہا ہے، وہ بغیر فلٹر کے جا رہا ہے. اس کے اندر اور بھی زیادہ خطرناک مواد جو ہے وہ اس کے بچے، اس کے گھر والے اس کو سانس میں لے رہے ہیں. تو آپ یہ سوچیں کہ آپ کے بچوں کے لیے کتنا نقصان دہ ہے. اور اسی طرح پان گٹکا، جس طرح کہا جاتا ہے نا کہ اگر باپ بے نمازی ہے تو بچہ بھی بے نمازی ہونے کا اس کا زیادہ اندیشہ ہے، بہت مشکل ہے کہ وہ نمازی بن سکے. تو اسی طرح سے باپ اگر اسموکنگ کرتا ہے تو اولاد بھی اس مرض میں جو ہے مبتلا ہو سکتی ہے. اسی طرح پان گٹکا آج کل بہت دیکھا جاتا ہے کہ بچے جو ہیں وہ اس کو یوز کر رہے ہیں. تو اس کے بعد اگر مردوں میں دیکھا جائے، مردوں کے اندر جو کینسر کی شرح زیادہ ہے وہ ہے بڑی آنت کا کینسر. بڑی آنت کا کینسر اور غدود کا کینسر، یہ 2 کینسر ایسے ہیں کہ جو مردوں کے اندر ٹاپ موسٹ کینسر، لنگ کینسر کے بعد، پھپھڑوں کے کینسر کے بعد یہ 2 کینسر سب سے زیادہ پائے جاتے ہیں. تو اس کے لیے میں عرض کروں گا کہ جو خاص طور پہ 60 سال 50 سال یا 60 سال سے زیادہ کی عمر کے لوگ ہیں، ان کو یہ احتیاط کرنی ہے کہ بڑی آنت کے کینسر
کے حوالے سے یہ ڈاکیومنٹری کے اندر بھی یہ چیز بتائی گئی کہ اگر فضلہ میں خون آ رہا ہے، پخانے کے اندر خون آئے تو یہ بہت ہی خطرناک ایک علامت ہے، اور خاص طور پہ 60 سال سے زیادہ عمر کے جو لوگ ہیں ان کے لیے فوراً اپنا جو ہے چیک اپ کرائیں. اور اس سے بچنے کے لیے، چونکہ یہ بہت زیادہ کامن ہے، بہت زیادہ عام ہے، اور اس کو شروع کی سٹیج میں اگر پکڑا جائے تو اس کا مکمل علاج بھی ممکن ہے. تو اس سے بچنے کے لیے دنیا بھر میں جو ترقی یافتہ ممالک ہیں اس کے اندر یہ ایک باقاعدہ سلسلہ ہے کہ 60 سال سے زیادہ جس کی عمر ہو گئی تو وہ سالانہ اپنا ایک ٹیسٹ کرائے گا. اور وہ بہت ہی سمپل سا ٹیسٹ ہے، سٹول ٹیسٹ ہے، جس کے اندر سٹول فار اوکلٹ بلڈ کہا جاتا ہے اس کو، جس کے اندر یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ بظاہر خون نظر نہیں آ رہا، کیا چھپا ہوا خون تو نہیں ہے اس کے اندر، خون کے ذرات چھپے ہوئے اگر ہیں یا نہیں، سٹول فار اوکلٹ بلڈ. تو یہ ٹیسٹ اگر کرا لیا جائے سالانہ یا 6 مہینے میں ایک بار یہ ٹیسٹ کرا لیا جائے، اور بہت سستا ٹیسٹ ہے، تو اگر یہ ٹیسٹ پازیٹیو آتا ہے تو فوراً آپ جو ہے وہ ایک یہ سمجھے کہ خطرے کی گھنٹی بج گئی، تو اس کے آگے فردر پھر ٹریٹمنٹ سٹارٹ ہو سکے. اسی طرح غدود کا کینسر جو ہے یہ بھی 60 سال، پروسٹیٹ گلینڈ کیا کہلاتا ہے؟ پروسٹیٹ گلینڈ کہا جاتا ہے اس کو. تو پروسٹیٹ کینسر جو ہے یہ بھی ایک بڑی عمر کے لوگوں میں بہت زیادہ کامن ایک کینسر ہے. 50 سال سے زیادہ عمر کے لوگوں میں اگر پیشاب میں دقت کی شکایات ہوں، پیشاب کے قطرے آتے ہوں، ایک دھار کی طرح پیشاب نہ آئے یا پیشاب کے اندر خون آئے، تو اگر اس طرح کی کچھ علامات ہو رہی ہیں تو ان کو فوراً چیک اپ کرانا چاہیے. وہ الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے اس مرض کا بھی پتہ چلایا جا سکتا ہے. اگر عورتوں کی بات کی جائے، اسلامی بہنوں میں جو کینسرز ہیں، چھاتی کا کینسر جسے بریسٹ کینسر کہا جاتا ہے، یہ بہت ہی کامن ہے. اور اس کے لیے، اور یہ کینسر وہ ہے کہ جو ینگ ایج میں ہو سکتا ہے، اس کے لیے بوڑھا ہونا کوئی شرط نہیں ہے. جوان جو ہے اسلامی بہنیں، ان کے اندر بھی یہ کینسر پایا جا سکتا ہے. تو اس کے فیمیل میں بریسٹ کینسر کی ڈیزیز زیادہ پائی جاتی ہے، بہت زیادہ اس کا جو ہے شرح بہت زیادہ ہے. تو اس کے حوالے سے میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ اس کا سمپل سا ایک طریقہ ہے کہ اس کو انیشل سٹیج پہ پکڑنے کا، اس مرض کو انیشل سٹیج پہ پکڑنے کا یہ کہ اسلامی بہنیں خود اپنا ایک معائنہ کر سکتی ہیں کہ اگر بغل میں غدود وہ فیل کریں، کسی بھی جگہ گلٹی فیل کریں، چھاتی میں یا بغل میں گلٹیاں اگر فیل کریں تو فوراً سے وہ ڈاکٹر کو چیک اپ کرائیں، چھوٹی ہو یا بڑی ہو. تو اس حوالے سے وہ اس مرض کو جلد پکڑا جا سکتا ہے اور جلد اس کا مکمل علاج بھی ممکن ہے. ڈاکٹر صاحب، مرد ہو یا عورت ہو، گلٹی جیسے آپ نے کہا، غدود، گٹھان، یہ بدن کے کسی بھی حصے میں اگر کوئی پائے تو آپ ریکمنڈ کرتے ہیں کہ اس کو فوراً ڈاکٹر کو ٹریٹمنٹ چیک اپ کروا لینا چاہیے کہ یہ ہے کیا؟ بالکل. اس کی مختلف قسمیں ہوتی ہیں، جو جیسے ڈاکٹر نظام فرما رہے تھے کہ ہمیں تو نہیں نہ پتا کہ یہ نقصان دہ ہے یا نہیں ہے. جی بالکل، بنائن ڈاکٹر بتائے گا، اور میلیگننٹ دونوں ہو سکتا ہے کہ خطرناک ہے یا نہیں ہے. گلٹی یا غدود اس طرح کی کوئی گٹھان، یا جیسے بدن میں جیسے ابھار آ گیا گٹھان کی طرح اور آپ کو لگا یہ غدود ہے، تو اس کو مطلب کہ جیسے آپ نے 1 آدھ 2 4 دن دیکھ لیا کہ یہ ریموو نہیں ہو رہا، ریلیز نہیں ہو رہا، تو اس کا مطلب یہ کہ یہ کچھ بھی ہو سکتا ہے پلس مائنس، تو ڈاکٹر دکھا دینا چاہیے. بالکل دکھا دینا چاہیے. تو اسلامی بہنوں کے حوالے سے خاص طور پہ یہ ہے کہ وہ بغل کا اور چھاتی کا اپنا خود معائنہ کرتے رہیں، دیکھتے رہیں کہ اگر اس میں کوئی غدود ایسا ان کو فیل ہو. تو یہ انٹرنیشنلی ریکمینڈڈ چیزیں ہیں جو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ اس طرح سے یہ ریکمینڈ کیا جاتا ہے کہ وہ اپنا معائنہ کرتی رہیں، دیکھتی رہیں. اور اس کے علاوہ مزید جو ہے وہ ایک ٹیسٹ ہوتا ہے پیپ سمیئر، اس ٹیسٹ کو کہا جاتا ہے. تو وہ یہ کہ گائنیکالوجی ڈپارٹمنٹ میں اگر جائیں تو وہاں پر وہ بھی ایک ینگ ایج میں لیڈیز کے اندر جو پایا جانے والا ایک بہت خطرناک کینسر ہے، اس کو بہت انیشل سٹیج پہ ایزی نہیں لینا چاہیے کسی چیز کو، اس کو انیشل سٹیج پہ پکڑا جا سکتا ہے. اور یہ ایک جراثیم ہے جو کہ عورتوں کے اندر بہت زیادہ کینسر کی شرح اس کی وجہ سے پائی جاتی ہے. اور جو ترقی یافتہ ممالک ہیں وہاں پر اس کو باقاعدہ ایک اسکریننگ جو ہے وہ اس کی جاتی ہے، باقاعدہ ریکمینڈ کیا جاتا ہے کہ 20 سال کے بعد جو عورتیں ہیں وہ اس ٹیسٹ کو کراتی رہیں روٹینلی. 1 سال بعد، 5 سال بعد، اگر وہ نیگیٹو آئے تو 3 سال بعد، پھر 5 سال بعد کراتے رہیں ٹیسٹ. اور اس جراثیم کو ایک وائرس ہے، اگر اس کو پکڑ لیا گیا تو اس کا علاج کر دیں تو وہ کینسر ڈیولپ ہونے سے بچا جا سکتا ہے. اسی طرح وہ اسباب ہیں وہ ہم نے آپ کے سامنے رکھے تھے، ریزنز. ابھی جو ڈاکیومنٹری تھی جو آپ دیکھیں گے بھی، ہم آپ کو واٹس ایپ پر بھیج دیں گے یا فیس بک پر آپ دیکھ لیں گے. اس کو بھی ضرور روکیے گا کہ یہ کھانے پینے کی، یعنی بازاری چیزیں تو بالکل آپ بند کر دیں آلموسٹ، یا اگر فضا کے طور پر حسب ضرورت اگر آپ کو کوئی بازار سے کھانا لینا ہے
تو معیاری لیں, معیاری کھانا مل جاتا, وہ بھی حسب ضرورت اگر آپ کو لینا ہے. آپ 2 پیسے بچانے کے لیے, چند پیسے بچانے کے لیے ایک ایسا کھانا کھاتے ہیں کہ جس کے علاج پر شاید اس سے زیادہ رقم خرچ ہو جائے گی. تو باہر کا کھانا وہ بھی حسب ضرورت میں عرض کر رہا ہوں. میں کوئی کھائے ہی نہیں باہر کا تو پاسبل نہیں ہے. دنیا مطلب کہ باہر کھاتی ہے اور ضرورت بھی پڑتی ہے, سفر وغیرہ میں بھی ضرورت پڑ جاتی ہے. تو کوئی معیار کے مطابق لیں. بہت سارے ایسے ریسٹورنٹ, بہت سارے کھانے کے ایسے آپ کو ملیں گے کہ جو مطلب کہ ایسے ہیں کہ جو جن کو پتہ ہے کہ اگر ہماری چیز غلط ہوگی تو ہماری پوری دنیا بھر میں رسوائی اور بدنامی ہو جائے گی. تو تھوڑا مہنگا ملتا ہے لیکن معیاری ملتا ہے کسی حد تک. حالانکہ اس میں بھی کچھ نہ کچھ گھر کے مقابلے میں تو فائدہ مند چیزیں شاید وہ نہیں ہوں گی, لیکن یہ میں نے مجبوری کے طور پر حسب ضرورت, حسب حال کچھ جیسا ہوتا ہے, اس لیے میں نے آپ کے سامنے عرض کیا ہے. کالز دیجیے گا. میرا نام اشتیاق ہے. مجھے 7 سال ہو گئے یہ گٹکا کھانے سے مجھے کینسر ہو گیا تھا, اور میں نے یہ تکلیف کا نظارہ اتنا شدید دیکھا ہے اس 7 سال میں کہ مجھے مزید تکلیف ہی ملی ہے, اس سے آرام نہیں ملا. میں نے حالانکہ آپریشن کرایا, شعائیں لگوائی, سرجری کرائی, کیمیو تھراپی کروائی, اس کے علاوہ بھی مجھے بہت زیادہ اس سے تکلیف رہی. 7 سال ہو گئے مجھے آپریشن کرائے ہوئے, لیکن میں ابھی بھی تکلیف میں ہوں. تو میں تمام اپنے دوستوں کو, بھائیوں کو یہی گزارش کروں گا کہ خدا را آپ یہ کام مت کرو, یہ چیز مت کھاؤ, یہ غلط چیز ہے. یہ آپ کو اتنا نقصان دے گی, اتنا نقصان دے گی کہ آپ پیسہ لگانے کے بعد بھی اس پہ سکون نہیں پاؤ گے. اور نہ اس کا کوئی پراپر علاج ہے, نہ اس کا کوئی یہ ہے کہ آپ کہ سوچو کہ آپ پیسے سے بھی صحیح ہو جاؤ گے. تو انشاءاللہ میرا یہی عقیدہ ہے کہ آپ یہ گٹکا مت کھاؤ. یہ بہت کم وقت چیز ہے, بہت مصیبت لے کے آئے گی, بہت پریشانی لائے گی. تمام دوستوں کو میرا سلام. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ آپ کو بھی صحت و تندرستی دے, اور بس یہ چیز نہ ہمارے قریب آئے نہ ہم اس کے قریب جائیں. اس کو چھوڑنے کا ایک طریقہ عرض کرتا ہوں. جو ایسوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں, جو سگریٹ پیتے ہیں یا پان اور گٹکے کے یا اس طرح کی چیزوں کے عادی ہیں, اگر آپ سیریس ہیں کہ میں یہ چیزیں چھوڑ دوں, سب سے پہلے ان دوستوں کو چھوڑیں. ان کے ہوتے ہوئے شاید آپ 90% ناکام ہو جائیں گے. 90% کہہ رہا ہوں, ان کے ہوتے ہوئے, کیونکہ یہ نہ خود چھوڑیں گے نہ آپ کو چھوڑنے دیں گے, اور یہ چند دنوں کے اندر آپ کو اس طرح کے اکسائیں گے. تو یہ ہوگا. تو یہ چیزیں آپ پر ڈیپینڈ کرتی ہیں کہ آپ کو یہ زیادہ پیارے ہیں, کیا یہ فیملی کا چہرہ دیکھ لیں جو آپ کے ساتھ ارد گرد بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کو یہ زیادہ پیارے ہیں, ان کی خوشیاں, ان کی راحتیں, ان کا سکون آپ کو زیادہ پیارا ہے کہ آپ کو یہ بری عادتیں زیادہ پیاری ہیں, اور آپ کو ان بری عادتوں کے دوست زیادہ پیارے ہیں. یہ آپ غور کر لیں. فیکٹری میں بھی اس طرح کی چیزوں میں آپ چھوڑ دیں, اکیلے رہیں, صحت مند رہیں, اکیلے رہیں. ان کے ساتھ بیمار رہ کر کیا کریں گے؟ اور سگریٹ پینے والوں کے ساتھ بیٹھیں گے, اگر آپ نہیں بھی پیے گا تو ان کا دھواں ہی آپ کو آدھا بیمار کر رہا ہوگا. تو ان چیزوں سے خود کو بچائے. میرے پاس تقریباً یہ آپ دیکھ رہے ہوگے میرے ہاتھ میں پیپر آیا ہے. یہ تقریباً یہ وہ ہیں جنہوں نے پان گٹکا سگریٹ چھوڑنے کی نیتیں کر کے ہم کو یہ میسیجز بھیجیں. ڈاکٹر صاحب, یہ ہم کو یہ میسیجز آئیں کہ اب یہ میری سسٹر, اس سے بعض اوقات واقعات بھی ہیں, میری سسٹر چھالیاں کھاتی, اس وجہ سے میں انہیں التا تھا, تو پھر میں نے زخم ہوا اور وہ کینسر بن گئی, اور بہت عبرت ناک انتقال ہوا کہ ان کے چہرے پہ گوشت نہیں تھا. اور یہ ایک عبرت ناک واقعہ ہے کہ گوشت تک ان کے چہرے سے چلا گیا. اس طرح دعا کریں میرے ہسبینڈ سگریٹ چھوڑ دیں. اللہ کرے کہ آپ کے شوہر, آپ کے ہسبینڈ سگریٹ چھوڑ دیں. اللہ کرے کہ ان کے دل میں آپ کے لیے رحم پیدا ہو جائے. میں نے جو سگریٹ کے عادی میں کہتا ہوں, آپ اپنے ماں باپ پر بھی, بچوں پر رحم کریں, خدا را چھوڑ دیں, اور چھوڑ دیں بس اس کو. آج تو آپ چھوڑ ہی دیں. یہ کینسر کا جو ہم نے تھوڑا سا کمپریہنسو قسم کا سلسلہ کر لیا ہے, یقیناً میری کئی چیزیں پینڈنگ ہیں جو مجھے دکھانی تھی, لیکن اللہ نصیب کرے, اللہ مجھے ثواب سے محروم نہ کرے, اور آپ کو توفیق دے, اللہ مجھے محفوظ فرمائے. الحمدللہ مجھے پرسنلی کچھ نہیں پتا سگریٹ کیسی ہوتی ہے, یعنی کبھی یہ چیزیں میرے الحمدللہ قریب نہیں آئی ہیں.
अल्लाह की करो रहमत है, इसलिए मैं इसको ज़्यादा प्रैक्टिकली डिस्कशन नहीं कर सकूंगा, लेकिन नुकसानात आपके सामने हैं। टोबैको क्या होता है, तंबाकू क्या होता है, इसके टेस्ट क्या होते हैं, ये चीज़ें मेरे इल्म में नहीं है, तो क्यों कभी हम इस पर पढ़े नहीं हैं। अल्लाह ताला ने बचाया है, अल्लाह बचा कर रखे, ना सिर्फ इससे अल्लाह और बुराइयों से भी बचाए, गुनाहों के अमराज से भी अल्लाह शिफा दे। यकीनन ये बुराइयाँ ज़्यादा जान लेती हैं, गुनाहों की बीमारियाँ ये ईमान भी लेती हैं। अल्लाह हम सबके हाल पर रहम फरमाए। प्लीज़ खुद को बदलें, प्लीज़ रिक्वेस्ट करता हूँ आपसे, खुदारा खुद को बदलें, खुद को बदलें, ना करें यूँ, रहम करें, अपने ऊपर रहम करें, अपने माँ बाप पर रहम करें, बीवी बच्चों पर रहम करें। आप मतलब कुछ नहीं कर सकेंगे। जो इस्लामी बहनें सुपारी के और इस तरह की चीज़ों के आदी हैं, छोड़ दें। मुंह सड़ जाएगा, गाल सड़ जाएंगे, दिमाग खराब हो जाएगा, कैंसर हो जाएगा, ऐसी अजियत होगी, ऐसी अजियत होगी, अल्लाह की पनाह। देखे ना, ये इस्लामी बहन नहीं छोड़ रही थी ना, इसका मुंह से गोश्त ही खत्म हो गया, सड़ गया मुंह, मर भी गई। जो मुसलमान इस तरह दुनिया से गए हैं, या जो मुसलमान, सबके लिए दुआएं मगफिरत करते हैं। ये अब्दुल सत्तार भाई में नियत की है कि आज के बाद गुटके को हाथ तक नहीं लगाऊंगा। बहुत खूब, अल्लाह आपको इस्तिकामत दे। मैं कोई भी नशा नहीं करता और मैं नियत करता हूँ अपने दोस्तों की इस तरह इस्लाह करूँगा। अल्लाह तौफीक दे। और देखिएगा कहीं इस्लाह करते करते ये आपको फिसला ना दें, सोच लीजिएगा मैं इस पर कुछ अर्ज कर चुका हूँ। तो इसी तरह और भी मतलब कि मेरे पास ये खबरें आई हैं, लेकिन अब मैं कॉल्स भी लेना चाह रहा था। कॉल्स लीजिएगा। इमरान अत्तारी का सिलसिला देखकर बहुत ही दिल खुश हुआ, दिल पर बहुत चोट लगी। मैं पिछले 10 साल से सिगरेट पीने का आदी था, पर आज मैं इमरान अत्तारी का सिलसिला देखकर ये नियत करता हूँ कि इंशाल्लाह आज के बाद कभी भी सिगरेट को हाथ नहीं लगाऊंगा। इमरान अत्तारी ने जो हाथ जोड़कर कहा कि सिगरेट नहीं पियो, दिल को बहुत चोट लगी। इंशाल्लाह अज़्ज़वजल मैं भी नियत करता हूँ और इमरान की दरख्वास्त है कि मेरी नियत की सलामती के लिए दुआ करें कि अल्लाह पाक मुझे इस नियत पर इस्तकामत अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं खाली हाथ जोड़कर नहीं कह रहा, मेरा दिल भर गया है। मेरा दिल कहता है मैं फूट फूट कर रो उनके लिए कि जो इस मामले में सीरियस नहीं हो रहे। बहुत दिल भरा हुआ है कि मेरी खुद समझ में नहीं आता। बूढ़ी माँ अपने बच्चों को, मुझे खुद एक माँ की फरियाद पहुंची है जिसका बेटा गुटखे खाने से बाज ही नहीं आता, और मुझे इसका भी पता है कि वो बेटा अपने माँ और अपने घर वालों के लिए किस कदर इम्पोर्टेंट है, कितने अहमियत रखता है वो बेटा, मगर उसकी गुटखे की आदत है, वो अपनी माँ की भी नहीं सुनता। आई डोंट नो व्हाई। मैं तो रिक्वेस्ट कर ही रहा हूं आपसे, अब तक भी जिन्होंने नियत नहीं की है, मैं उन सबसे हाथ जोड़कर अर्ज करता हूं, ये सिगरेट, ये पान, ये गुटखा छोड़ दें और बस खुद को इन चीजों से दूर रखें। ऐसे दोस्तों से भी खुद को दूर रखें। अल्लाह आपको हम सबको इस्तिकामत अता फरमाए। जो नियतें कर रहे हैं, हमें पैगाम नहीं बेच पा रहे, नो डाउट, नो प्रॉब्लम, मगर आप आज से छोड़ दें चीजें। मैं एक मुसलमान होने के साथ साथ अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक पाकिस्तानी, मैं खुद चाहता हूं कि मेरे वतन अजीज का नौजवान सेहतमंद और अपने मुल्क के लिए तरक्की करने का बाइस बने और अपने इस्लाम, अपने दीन इस्लाम की खिदमत करने वाला बने। लेकिन इसकी सिगरेट की आदतें, इसके नशे की आदतें, इसके पान गुटखे की इस तरह की गंदी और बुराई आदतें इसे किसी अच्छे काम के काबिल नहीं छोड़ती। ये बहुत मुहज़्ज़ब किस्म के लोगों में बैठने के काबिल ही नहीं रहता। इसका मुंह इतना बेरौनक, इसके दांत इतने मतलब बदसूरत, इसका वजूद इस कदर मतलब कि वो गिल्टी, अजीब और गरीब फील करता है कि मैं वो क्या अर्ज करूं। खुद चाहता हूं कि ना करें, ये ना करें, चुप चुप कर दरवाजे बंद करके के माँ बाप से चुप कर क्यों करते हैं सब कुछ। नुकसान आपको होगा। कॉल्स दें। सवाल मेरा ये तकरीबन
25 साल से गुटके खाता हूँ और अभी मैं निगरानी शुरा का प्रोग्राम देख रहा हूँ और मैंने आज नियत की है कि इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल आज के बाद गुटके नहीं खाऊंगा। अगर ये कॉल चला दी जाए तो निगरानी शुरा की बारगाह में अर्ज करूँ कि आप दुआ करें और अल्लाह ताला कामयाबी अता फरमाए। अल्लाह आपको इस्तिकामत दे, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, जिंदाबाद। अल्लाह और आपको हिम्मत दे, बरकत दे और आपकी तरह औरों को भी तौफीक अता फरमाए। जी कॉल दें। अभी ये निगरानी शुरा का जो प्रोग्राम लगा था जी, सबक आमोज खबरें, मुझे बड़ा पसंद आया और मैं पिछले 40 साल से सिगरेट पी रहा था। 45 साल मेरी उम्र है, 5-6 साल की उम्र में सिगरेट खाता मैं, और मैंने आज ऐड किया है कि मैं इंशाअल्लाह अभी से आज के बाद में बकिया जितनी भी मेरी जिंदगी है मैं कभी सिगरेट नहीं पीऊंगा इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह आप सबको अजर अता करे, सवाब अता करे, आप सबको इस्तिकामत अल्लाह करीम अता फरमाए। मुझे एक ऐसा बस एहसास हो रहा है, ना जाने किसकी माँ मुझे आज दुआएं दे रही होगी, किसी के बच्चे दुआएं दे रहे होंगे, किसी के घर वाले दुआएं दे रहे होंगे। अल्लाह करीम उन सबकी दुआएं कबूल भी करे और अल्लाह आप सबके सदके मुझ गुनाहगार पर भी, मेरे घर बार पर भी, आप सबके घर बार पर भी, आल औलाद पर भी रहमत की नज़र फरमाए और इन परेशानियों से, उस तरह के दीगर परेशानियों से निजात दे। जितनी नीयतें कर रहे हैं हम दुआ करते हैं, या अल्लाह सबको मदीना दिखा दे, सबको मदीना दिखा दे, सबको मक्का दिखा दे, हज की सादत दे दे और इन आमीन कहने वालों में से जिसकी आमीन तुझे पसंद है उसका सदका मुझ गुनाहगार को भी मुर्शिद के साथ मदीना दिखा दे, हज की सादत नसीब कर दे और हम भी अपने पीर मुर्शिद के साथ मक्का देखें, मदीना देखें और ये सारे देखने सुनने वाले आशिकान रसूल मक्का देखें, मदीना देखें, खूब वहाँ की बहारें देखें और इन चीज़ों से बस निजात नसीब हो जाए। बस अब देखें ना, मुंह में गुटका, दुरूद शरीफ नहीं पढ़ सकोगे आप, जिक्र अस्कार नहीं कर सकोगे, बीमारियां अलग, परेशानियां अलग, गंदगियां अलग, थुकते फिरोगे। एक कोई मैनर्स, कोई एटिकेट्स, कोई तमीज़ वाली चीज़ नहीं है। बड़े महज़ब और बड़े मोहब्बेदार जिसको हम कहते हैं ना, उनको भी हमने देखा है कि ये हरकतें करते रहते हैं। बेचारों को उठकर जाना पड़ता है सिगरेट फूंकने के लिए। उनको पता है कि यार यहाँ बैठ कर हम सिगरेट नहीं पी सकेंगे, बिकॉज एटिकेट्स के खिलाफ है। अल्लाह करे दिल में उतर जाए मेरी बात। कॉल्स दें डॉक्टर साहब, कुछ कॉल्स आ रही हैं, अच्छा है, नियतें कर रहे हैं लोग। सिलसिले का वक्त तो मेरा ख़त्म हो चुका है, सिलसिले का वक्त मेरा ख़त्म हो चुका है, लेकिन कुछ कॉल्स ले लेते हैं। इसमें जो माशाल्लाह नियतें कर रहे हैं, अल्लाह ताला इनको इस्तिकामत अता फरमाए। लेकिन एक चीज़ रियलिटी है, जैसे आप माशाल्लाह पहले फरमा चुके हैं कि क्रेविंग्स होती हैं, अंदर से जो है ना तलब होती है ऐसे नशे की, और चाहे वो पान गुटखा हो चाहे सिगरेट हो, तो उसके लिए जो वाकई सीरियस हैं और वाकई इसको छोड़ना चाहते हैं और नहीं छोड़ पा रहे, तो उनको चाहिए कि वो ऐसे स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स होते हैं कि जिनके पास अद्वियात भी होती हैं, ऐसे मुख्तलिफ ज़राए भी होते हैं कि जिनको इख्तियार करने के बाद बंदा उन चीज़ों को छोड़ सकता है, छोड़ने में आसानी हो जाती है। लेकिन उसमें शर्त यही होती है, इस मेडिकल ये प्रॉपर इसमें मेडिसिन इस्तेमाल होती है, प्रॉपर एक मैनेजमेंट है, लेकिन उसमें शर्त ये होती है कि बंदा सीरियस हो। मर्ज़ इस बीमारी को छोड़ने के लिए, इस बला को छोड़ने के लिए जो है सीरियस होना ये शर्त है। जब वो सीरियस होगा तो फिर ही वो दवाई जारी रखी जाएगी और उसके साथ साथ उसका छोड़ना जो है ज़्यादा आसान हो सकता है। जैसे 40 साल से सिगरेट पी रहे हैं तो उसमें हेल्प भी ली जा सकती है। कॉल्स दे दें, एक साथ चंद कॉलें चला दें। मैं अब्दुल कादिर गुलबहार से बात कर रहा हूँ। तकरीबन 20 साल से मावे और गुटखे खा रहा हूँ। अभी इस टाइम पे मैं मदनी चैनल में हाजी साहब को गुटखे और मावे की तबाहकारियाँ बयान करते हुए सुन रहा हूँ और साथ साथ में खाना भी खा रहा हूँ और मेरा गुटखे और मावे की वजह से जगह जगह से मुंह कट गया है, खाना खाने में भी परेशानी हो रही है। अब मैं नियत कर रहा हूँ इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल आइंदा मैं गुटखा और पान से तौबा करता हूँ। मेरी दिल दुआ करना कि अल्लाह पाक मुझे इस्तिकामत अता फरमाए, आमीन। ये गुनाह नहीं है, ये हराम नहीं है, गुनाह नहीं है, तो यहाँ तौबा यानी गुनाह से तौबा नहीं है। अलबत्ता ये आप कहें कि मैं इंशाल्लाह छोड़ रहा हूँ और ये बुराई है एक तरह से, और ये बुराई से आप दूर रहिएगा। जी अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
میں عمران بھائی کی سبق آموز خبریں پروگرام دیکھ رہا تھا اور میں نیت کرتا ہوں آج کے بعد میں سگریٹ کو ہاتھ بھی لگاؤں گا انشاءاللہ عز و جل۔ اللہ مجھے استقامت عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم جزاک اللہ السلام خیر۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی کال دیں، ماشاءاللہ، اللہ استقامت دے۔ نگران شورا حاجی عمران اتاری صاحب، میں پچھلے 3-4 سال سے پان کھاتا تھا، مگر میں آج سے یہ نیت کرتا ہوں کہ آج سے میں پان چھوڑ رہا ہوں۔ آپ میرے لیے دعا فرمائیں۔ آمین آمین، اللہ استقامت نصیب فرمائے، ماشاءاللہ۔ جی حاجی صاحب، میں باب المدینہ کراچی سے بات کر رہا ہوں، آصف رضا اتاری۔ انشاءاللہ عز و جل میں نے بھی نیت کی ہے کہ میں بھی پان گٹکا وغیرہ چھوڑ دوں گا اور انشاءاللہ دوبارہ اس کو نہیں کھاؤں گا۔ جزاک اللہ خیر و احسن الجزاء۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وإیاکم، ماشاءاللہ، سبحان اللہ، اللہ استقامت عطا فرمائے۔ کال دیں۔ نگرانی شورا کی بارگاہ میں عرض ہے، میں بہت سالوں سے، تقریباً میری عمر ابھی کوئی 22 سال ہے، میں گٹکا کھا رہا ہوں، لیکن میں نے بیچ میں 3 سال میں نے گیپ دیا تھا، چھوڑ دیا تھا، میں نے نہیں ہاتھ لگایا تھا، لیکن اس کے بعد پھر مجھے طلب ہوئی، پھر میں سفر کرتا تھا تو مجھے اس سفر نہیں ہوتا تھا، سفر میں وومیٹنگ ہوتی تھی، تو میں نے اس لیے مجھے وہ دوبارہ سے کنٹینیو کرنا پڑا، کیونکہ جب میں پہلے سفر کرتا تھا میرے منہ میں گٹکا ہوتا تھا اور میں سفر آرام سے ایزیلی کر لیا کرتا تھا، لیکن ابھی میرے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ میں اس کے بنا سفر نہیں کر پاتا، مطلب ہائی لیکس ہو، کار ہو، کوئی بھی ویگن ہو، میں اس پہ سفر نہیں کر پا رہا، تو اسی وجہ سے میں نے اس کو دوبارہ کنٹینیو کیا، جس کی وجہ سے میرا منہ بھی مطلب کم کھلنے لگا ہے، 3 فنگر کی مجھے میرا منہ کھلتا ہے، ابھی 2 فنگر کا ہو گیا ہے۔ میں اس کو دوبارہ سے نیت کرتا ہوں کہ میں اس کو دوبارہ سے چھوڑ دوں گا۔ نگرانی شورا کی بارگاہ میں عرض ہے، استقامت کی دعا عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ استقامت دے اور آپ کو اس مرض سے نجات عطا فرمائے۔ یہ عجیب برائی ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے جیسے ریکمنڈ کیا ہے کہ آپ ڈاکٹر سے بھی رجوع کریں، اور آپ واقعی سیریس ہیں تو ڈاکٹر ہو سکتا ہے کہ آپ کو کوئی ایسی چیز دے میڈیکلی طور پر جو آپ کی ہر طرح سے انشاءاللہ کیئر کرے گی، تو ہو سکتا ہے کہ اس سے نجات پانے میں آپ کو کوئی مدد مل جائے۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اپنا پروگرام دیکھ رہا ہوں، ماشاءاللہ بہت پیارا پروگرام ہے۔ واقعی ہمیں چاہیے کہ ہم یہ پان گٹکے وغیرہ اور سگریٹ وغیرہ چھوڑ دیں، کیونکہ یہ انسان کی جسم کے لیے بہت خطرناک مضر ہے۔ اس سے بڑے بڑی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں، کینسر وغیرہ بھی ہو جاتا ہے۔ میں بھی بہت شدت سے گٹکے کھاتا ہوں، تقریباً نہیں تو نہیں روزانہ 100-200 روپے یہ گٹکے کھا جاتا ہوں گا۔ تو انشاءاللہ عز و جل آج سے میں بھی نیت کرتا ہوں کہ میں جو ہے نا یہ پان گٹکے وغیرہ بالکل بھی نہیں کھاؤں گا۔ آپ بھی دعا کیجئے میرے لیے، اللہ مجھے اس پر استقامت دے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ، اللہ آپ کو بھی استقامت عطا فرمائے۔ جی سر، میں بہت ہیوی قسم کا نشہ کرتا ہوں، مثلاً چرس وغیرہ، ہیروئن تو نہیں، چرس وغیرہ پیتا ہوں بہت زیادہ، 13 سال سے۔ یہ جب میری 28 ہے سر، یہ سر 28 ہے، اور میں کم از کم یہ 13 سال سے پی رہا ہوں۔ اگر نہیں پیتا ہوں، چھوڑنے کی کافی بار کوشش کی ہے، 15 دن چھوڑ بھی دیتا ہوں، لیکن سر یہ چھوڑتا ہوں تو پھر 15 دن یعنی کہ کھانا نہیں کھا سکتا ہوں بالکل۔ یہ چیز نے آپ کے سارے اندر کے نظام کو تباہ کیا ہوا ہے۔ اللہ کی قدرت پر نظر رکھے، اس کی رحمت پہ نظر رکھے۔ آپ کنٹینیو چھوڑیں، وہ چیزیں جو اندر میں ڈسٹرب ہوئی ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کو ریکور کر دے گا، اللہ کریم اس چیزوں کو بحال کر دے گا، آپ کو پہلے سے اچھی صحت دے گا، آپ کو انشاءاللہ کھانا بھی کھانے کا دل کرے گا، اور آپ بہت خوشحال زندگی گزاریں گے۔ لیکن آپ خود سوچئے کہ برسوں کی عادت آپ چھوڑ رہے ہیں، اس کو کچھ مہینے تو دیں ریکور ہونے میں۔ مطلب 10 15 سال سے ایک آدمی ایک برائی میں مبتلا ہے اور وہ چھوڑ رہے ہیں، اور وہ 15 دن 20 دن کے اندر اندر بیچارے ٹوٹ جاتے ہیں۔ آپ تھوڑا وقت تو دیں باڈی کو ریکور ہونے کے لیے، ان چیزوں کو نکلنے کے لیے، وہ جگہیں جو بنا چکی ہے یہ نشے کی عادت، ان سب کو ختم کرنے کے لیے۔ پھر یہ ناجائز چیزیں ہیں جن کا آپ ذکر کر رہے ہیں، ناجائز ہے، گناہ ہے، اور مطلب ہمارے معاشرے میں نارملی اگر کوئی اس طرح کی نشے کی چیزوں کا عادی ہے تو اس کی رسپیکٹ نہیں ہے، اور وہ کہیں بھی بیچارہ سروائیو نہیں کر پاتا۔ تو آپ آج پکی ہمت کریں، اللہ آپ کی مدد کرے، اللہ آپ کے مددگار پیدا کرے، اور بس آپ میں ایسی ہمت آ جائے کہ آپ یہ چھوڑ کر بھی آپ دعوت اسلامی کے مبلغ بن جائیں انشاءاللہ۔
मदीना मदीना। आप नियत करो या अल्लाह मैं छोड़ूंगा, मुझे मक्का मदीना दिखा देना, मैं ये सब छोड़ छाड़ के मैं मदीने जाऊंगा, मैं मक्के जाऊंगा, हज उमरा करूंगा, जमजम पीऊंगा वहां जाकर इंशाअल्लाह। तो आप जल्दी जल्दी ऐसी पक्की नियत करे बाद आज से खलास। और आप ये सोच दे 15-20 दिन में फिर आपका वो मामला आगे पीछे हो जाता है, लेकिन इस बार होना नहीं चाहिए। अल्लाह हिम्मत देने वाला। कॉल दें। अर्ज ये थी कि तकरीबन पिछले 2 साल से 2 या 3 साल तकरीबन जान पर बड़ा जुल्म कर बैठे, शराब के आदी हो गए थे बुरी संगत के अंदर बैठ के। रमजान शरीफ का महीना आया, अल्लाह पाक ने करम फरमाया हुजूर के सदके से। रमजान शरीफ के महीने में अल्लाह पाक ने इतनी तौफीक अता फरमाई कि रमजान शरीफ के रोजे रखे और नियत करी कि आइंदा इन बुरे कामों से तौबा करी नहीं करेंगे। अल्लाह पाक ने करम अभी तक कर रखा है, नमाज के पाबंद कर दिया अल्लाह करीम ने। तो मेरे लिए दुआ करना और कोई वज़ाइफ बताएं कि मैं इस चीज से दूर रहूं। बस ये माशाअल्लाह आपको अल्लाह इस्तिकामत अता फरमाए। बाकसरत दुरूद शरीफ पढ़े और बावुज़ू रहे, बाकसरत दुरूद शरीफ पढ़े, पढ़ते रहें। सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ते रहे, सलातो व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह दुरूद शरीफ पढ़ते रहे, बाकसरत दुरूद शरीफ पढ़ते रहे। इंशाअल्लाह ताला सरकार के दुरूद पाक की बरकत से सब मदीना मदीना मीठा मीठा प्यारा प्यारा हो जाएगा। सिलसिले का वक्त काफ़ी आगे निकल गया है और यकीनन मुझे जो बताया गया कि पीछे काफ़ी कॉल्स हैं, एक यूँ इशारा करते हैं कि काफ़ी कॉल्स हैं पीछे। अब कितनी हैं इसका तो मुझे अंदाज़ा नहीं है, लेकिन जिन्होंने भी नियतें की हैं और हमें नियतों की कॉल्स दी हैं, आप और हम सब दुआ करते हैं, आप भी आमीन कह दीजिए कि अल्लाह उन सबको इस्तिकामत दे, अल्लाह हम सब पर अपना फजल फरमाए और हम इन बुराइयों से बचने में, दीगर बुराइयों से बचने में भी कामयाब हो जाएं। आपने हमारा जो तशहीरी मंदी गुलदस्ता प्रोमो देखा होगा, उसमें हमने और भी बहुत सारी चीज़ें आपको बताई थी, सैलाब वगैरह के हवाले से भी और इन्वायरमेंट के हवाले से, जो अल्लाह की ऐसी मखलूक है, मक्खी वगैरह ऐसे परिंदे जो कि मौसमियात और इन्वायरमेंट को अल्लाह की रहमत से उनको वो कंट्रोल करती हैं, इनकी वजह से बेहतरी रहती है। ये सब हमारी ख़बरों का हिस्सा थी। लेकिन कैंसर और फिर इसका नतीजा जो हमने इसको थोड़ा सा प्रोलॉन्ग किया, एक लंबा किया, आपके सामने बहुत सारे एस्पेक्ट्स रखे, उस चीज़ें रखी आपके सामने हैं नाजरीन कि मदनी चैनल की बरकत देख लीजिए, दावत इस्लामी की बरकत देख लीजिए कि ये मदनी चैनल आपको घर बैठे कितनी बुराइयों से बचा रहा है। दावत इस्लाम का मदनी माहौल आपको अच्छाइयों की तरफ बुला रहा है। तो इसलिए हमने इसको एक ही सेगमेंट हम लेकर चल सकें। इंशाल्लाह आइंदा मज़ीद जो कुछ होगा उसको हम आपके सामने लेकर हाजिर होंगे। तो आज एक ही चीज़ चल सकी, हालांकि हमने मदनी गुलदस्ते में प्रोमो में ज़्यादा चीज़ें देखी थी, मगर ये एक चीज़ को करने से हमें जो बेनिफिट और फ़वाइद हासिल हो रहे हैं ये भी आपके सामने। असल तो हमारा मदनी चैनल का एक मकसद है कि मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है। मैं डॉक्टर उमर साहब का, अम्मार का शुक्रिया अदा करता हूँ, इन्होंने अपना वक्त दिया। डॉक्टर निज़ाम साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ, आपने वक्त दिया। और दीगर ने जो अपने अपने तासुरात दिए उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। आपने प्रिंटेड कागज़, लिखे हुए कागज़ों के साथ, जब अखबारी और दीगर हो, इससे चीज़ें ना लेने और इसमें सामान वो जो आपने देखा कि ये लपेट के जो देते हैं ये ना लेने की आपने अगर नीयत की है तो उसको बाकी रखिएगा और मत लीजिएगा। बोले नहीं है ये छोड़ दीजिएगा। इंशाल्लाह ये खुद मामला जो है ना निज़ाम दुरुस्त हो जाएगा। अपनी सेहत का ज़रूर ख्याल रखिएगा। अल्लाह आपका और हम सब का ईमान सलामत रखे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। जहां